السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل ناول میموریز۔ لسنرز، آج میں ایک کمپلیٹ ناول ریڈ کرنے جا رہی ہوں جس کا ٹائٹل ہے قائم تیرا اعتبار رہے۔ چلیں ناول سٹارٹ کرتے ہیں۔ نہ وہ اس مہربان شخص سے لفٹ لیتی، نہ اس کی 22 سالہ خوشگوار و پرسکون زندگی کا یوں خاتمہ ہوتا۔ تائی اماں کا کہانیاں بنتا چہرہ اسے ہوا مہا مجرم بنا گیا تھا۔ سب گھر والوں کے سامنے ان کے چہرے پہلے ہی سوالیہ نشان بنے ہوئے اس کی خاموشی پر مہر تصدیق بن کر سخت ہو گئے تھے۔ یا کی بدقسمتی کا آغاز صبح سے ہی ہو گیا تھا۔ جب انتظار کے باوجود بین والا نہیں آیا، آج چونکہ جانا ضروری تھا، میڈم ذکی کو ٹائی اینڈ ڈائی والے کیش چیک کرا کر کلیئرنس لینا تھا، لہٰذا اپنی عادت کے برخلاف اس انتہائی مجبوری میں ربیع تک کی خوشامد کر ڈالی، مگر وہ بھی اپنے نام کا ایک تھا۔ بستر سے ہل کر نہ دیا اور آنکھیں بند کیے ہی جھگڑتا رہا کہ وہ نہیں جائے گا، اسے نہ جگایا جائے، اور جو خواب وہ دیکھ رہا تھا اسے جاری رہنے دیا جائے، کیونکہ اتنا حسین خواب امید ہے بار بار نظر نہیں آئے گا۔ ابھی ولید بھائی ہوتے نا تو مجھے سب کی خوش آمدید نہ کرنا پڑتی۔ وہ زور زور سے بڑبڑاتی ہوئی ربیع کے کمرے سے نکلی تھی۔ اسے بے طرح سے ولید یاد آیا تھا جو غم روزگار کی وجہ سے اسلام آباد میں تھا۔ فون کر دو، سر کے بل دوڑے چلے آئیں گے، کہتے ہوئے ربیع نے تکیے میں منہ چھپا لیا تھا۔ وہ مایوس ہو کر دنیا کے کمرے کی طرف چل دی۔ وہ بھی یونیورسٹی جانے کے لیے تیار ہو رہی تھی۔ تم ابو جان کے ساتھ چلی جاؤ نا، ان کے تو راستے میں پڑے گا تمہارا کالج۔ دونی کو بھی دیر ہو رہی تھی مگر مشورہ کام کا دے گئی تھی۔ اوف، مارے خوشی کے اس کی آنکھیں چمک اٹھی تھیں۔ مجھے تو خیال ہی نہیں آیا۔ وہ بھاگتی ہوئی کمرے سے نکلی تھی اور سامنے سے آتی ہوئی تائی اماں سے ٹکرا گئی تھی۔ کیا ہوا، اس قدر بدحواس کیوں رہتی ہو تم ہر وقت؟ حسب معمول اسے دیکھتے ہی تائی اماں کے ماتھے پر پڑے بلوں میں مزید اضافہ ہو گیا تھا۔ سوری تائی اماں، اس کا چہرہ اتر گیا تھا۔ آہستگی سے کہتے ہوئے سست قدموں سے ڈائننگ روم کی طرف مڑ گئی جہاں بڑے ابا ناشتے میں مصروف تھے۔ جانے کیوں چڑھتی تھی تائی اماں اس سے، وہ آج تک نہ سمجھ پائی تھی۔ صبح بخیر بیٹا، بڑے ابا نے اسے دیکھ لیا تھا۔ وہ سر جھٹک کر اندر داخل ہو گئی۔ واپسی کے لیے تو اس نے بڑے ابا سے کہہ دیا تھا کہ وہ پبلک بس میں آ جائے گی، حالانکہ انہوں نے کہا بھی تھا کہ وہ ڈرائیور کو بھیج دیں گے، مگر وہ ان کی پریشانی کے خیال سے نہ مانی تھی۔ اسے پتا تھا دوپہر کے وقت ڈرائیور کو بھیجنا ان کے لیے بہت مشکل ہے، کیونکہ اس وقت وہ اس کے ساتھ سائٹ پر ہوتے تھے۔ 3:45 ہو گئے تھے۔ وہ کوئی 3 بجے سے بس اسٹاپ پر کھڑی تھی۔ ہر بس یوں منہ تک بھری ہوئی تھی کہ گمان ہوتا تھا اگلی آنے والی بس میں سوائے ڈرائیور کنڈکٹر کے تیسری وہ خود ہوگی۔ کئی دفعہ سوچا رکشہ کر لے مگر ہمت نہ پڑی۔ بھوک کے مارے الگ دم نکلا جا رہا تھا۔ صبح پریشانی میں ناشتہ بھی نہیں کر سکی تھی، پھر آج کالج میں بھی خوب دوڑ لگی تھی۔ اب جتنی بھی بری ہوئی آئے گی چڑھ جاؤں گی کسی نہ کسی طرح، مصمم ارادہ کر کے وہ دانت پر دانت جما کر اگلی بس کا انتظار کرنے لگی۔ یکدم گولی چلنے کی آواز آئی اور لوگ ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ وہ سراسیمہ ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ ایکسکیوز می مس، وہ بری طرح چونکی تھی۔ جس وائٹ مرگلہ سے ٹیک لگا کر وہ بڑے سکون و اطمینان کے ساتھ کھڑی تھی، غالباً اس کا مالک اس سے مخاطب تھا۔ سوری جناب، وہ چونک کر پرے ہٹ گئی۔ میں آپ کو بہت دیر سے کھڑا دیکھ رہا ہوں، اگر آپ مناسب سمجھیں تو میں آپ کو ڈراپ کر دوں گا۔ چہرہ مہربان اور آواز میں نرمی و شائستگی تھی۔ وہ سوچ میں پڑ گئی۔ اسے لگا کندھے پر پڑا بیگ اور ہاتھ میں پکڑے سامان کا بوجھ دگنا ہو گیا ہے۔ دل چاہا فوراً سے پیشتر اس کی آفر قبول کر کے بیٹھ جائے، مگر اصلی بزدلی اور آج کل کے حالات اسے ہچکچاہٹ میں مبتلا کر کے تھے۔ آپ اعتماد کر سکتی ہیں مجھ پر۔ اسے الجھتے دیکھ کر وہ شائستگی سے مسکرا دیا اور ڈرائیور سیٹ کا لاک کھولنے لگا۔ مجھے نارتھ کی سائڈ جانا ہے۔ فرنٹ ڈور کھول کر وہ بڑے اعتماد کے ساتھ بیٹھ گئی تھی۔ اگر آپ گاڑی سے چھلانگ لگانا چاہیں تو بتا دیجیے گا، میں سپیڈ کم کر دوں گا۔ اسے ڈور لاک کا معائنہ کرتے دیکھ کر وہ بڑی برجستگی سے بولا تھا۔ نہیں، وہ خفیف سی ہو کر مسکرا دی۔ بالکل اس وقت ربیع کی طرح لگا تھا۔ وہ سکون سے بیٹھ کر ایڈریس سمجھانے لگی۔ شاید یہی اس کی بدترین غلطی تھی۔ ٹھیک 4:15 بجے جب دھوپ دیواروں پر سے اتر رہی تھی، وہ گاڑی سے اتری۔ اپنا سامان سنبھالتے ہوئے اس کا شکریہ ادا کر کے پلٹی ہی تھی، عین اسی وقت آئمہ نے گیٹ کھول کر بڑے ڈرامائی انداز میں جھانکا تھا، اور ان کی آنکھیں اسے ایک اجنبی شخص کی گاڑی سے اترتے دیکھ کر اس عجیب انداز میں اس پر پڑی تھیں کہ وہ سن ہو کر رہ گئی تھی۔ کس کے ساتھ آ رہی ہو؟ یہاں سب بھوکے پریشان بیٹھے ہیں اور تم، وہ انتہائی کڑے انداز میں کہتی زہریلے انداز میں مسکرا کر پلٹ گئی تھیں، بات ادھوری چھوڑ کر۔ ان کی اس ادھوری بات کا مطلب فوراً سے پیشتر سمجھ کر بے قصور ہونے پر بھی اس کا چہرہ سفید پڑ گیا تھا۔
کھلے گیٹ سے ہی اس نے اندر کا تمام منظر دیکھ لیا تھا۔ دنیا اور جیا امی کے ساتھ حیران پریشان کھڑی تھیں لان میں پڑی کرسیوں کے پاس، جبکہ تائی اماں بڑے سکون سے ایک کرسی پر تشریف فرما تھیں۔ مجرم نہ ہوتے ہوئے بھی اس کے قدم من بھر کے ہو گئے۔ کہاں سے آ رہی ہو تم اس وقت؟ جانے کتنی دقتوں سے اپنے قدموں کو گھسیٹتی وہ ان سب کے نزدیک آئی تھی، اور امی کا سوال اسے ندامتوں میں غرق کر گیا تھا۔ اسے لگا وہ کہانی جو بڑی اماں کے چہرے پر رقم تھی وہ اسے جھٹلا نہیں سکتی۔ امی میں، اس نے بہت ہمت کر کے بولنے کی کوشش کی مگر ہکلا کر رہ گئی تھی۔ سب کے چہرے بے اعتمادیوں کی داستان بنے ہوئے تھے۔ ہاں تم، یہاں ہم سب اتنے پریشان، نہ کھانے پینے کا ہوش، ادھر ادھر فون کرتے پھر رہے ہیں اور تم عیش کر رہی ہو۔ امی کے سلگتے لہجے کی آگ اسے بسم کر گئی تھی جیسے۔ امی میں کالج سے آ رہی ہوں، یہ تو دھواں دھواں ہوتے چہرے اور چٹکتے ہوئے اعصاب کے ساتھ اس نے اپنے کھولتے ہوئے اعتماد کو بحال کرنے کی کوشش کی تھی اور زور سے بولی تھی، ٹھیک ہے بھئی، مان لیا تم کالج سے آ رہی ہو، مگر یہ تو بتاؤ وہ کون تھا جس کے ساتھ تم آئی تھی؟ اب کہ تائی اماں اپنے محسوس طنزیہ انداز میں مسکرا کر بولی تھی۔ وہ کون تھا یہ تو وہ بھی نہیں جانتی تھی۔ وہ تو تائی اماں کے گیٹ کھولتے ہی اس کی طرف سے بے خبر ہو گئی تھی کہ وہ گیا کب۔ نہ ہی گاڑی میں اس نے سوائے ایڈریس بتانے کے اس سے مزید کوئی دوسری بات کی تھی۔ وہ گمسم سے فق چہرہ لیے انہیں دیکھتی رہ گئی۔ جانے کب کا بدلہ لیا تھا انہوں نے۔ اسے یاد کرنے سے بھی اپنا جرم یاد نہ آیا۔ وہ بے بسی سے کھڑی بھیگتی آنکھیں لیے انہیں دیکھے گئی، مگر وہ بے نیازی سے دیواروں پر سے اترتی دھوپ دیکھتی عجیب فاتحانہ انداز میں مسکراتی رہیں، جیسے لطف اندوز ہو رہی ہوں۔ اس وقت تو تم اندر چلو، بعد میں بات کروں گی تم سے، امی ایک دم سے اس کی طرف پلٹ کر بولی تھیں۔ اس نے بھی تھکے تھکے قدم اپنے پورشن کی طرف بڑھا دیے۔ ارے صوبیہ، یہاں تو میں اور تم کچھ اور ہی سوچ رہے تھے اور ادھر یہ اپنا انتظام کیے بیٹھی ہے۔ برآمدے میں قدم رکھتے ہوئے تائی اماں کی آواز زہر کی طرح کانوں میں اتری تھی اس کی۔ امی آپ، دنیا کی پراحتجاج آواز وہ ایک دم سے برآمدہ کراس کر گئی تھی۔ تم اپنے کمرے میں جاؤ دونی شاید اس کے پیچھے آ رہی تھی، تبھی پیچھے سے تائی اماں کی آواز آئی تھی، مگر وہ تیزی سے اپنے کمرے میں گھس گئی تھی۔ یہ لوگ اسے کتنا غلط سمجھ رہے تھے۔ کمرے میں گھستے ہی اس کے اعصاب جواب دے گئے تھے۔ بستر پر گر کر بے تحاشا رو پڑی تھی وہ۔ کاش امی اس کی بات تو سن لیتی، اسے کچھ صفائی کا موقع تو دیا جاتا۔ اپنے طور پر اسے مجرم فرض کر لیا گیا تھا۔ کاش وہی چیخ چیخ کر ساری حقیقت بتا دیتی، مگر تائی اماں کا انداز اسے خوفزدہ کر گیا تھا۔ کاش آج وہ وہیں کہیں کسی حادثے میں مرکب گئی ہوتی۔ اس نے آنسو بہاتے ہوئے بڑی دل آزاری سے سوچا تھا۔ مغرب کے وقت ربید نے آ کر دروازہ پیٹا تھا۔ 2 دفعہ دنیا بھی آئی تھی جیا کے ساتھ، مگر وہ دروازہ بند کیے گونگے بہروں کی طرح پڑی رہی۔ رات کو ابو کے کہنے پر دروازہ کھولا تھا۔ ابو نے لائٹ جلائی اور اس کی متورم آنکھیں اور اترا ہوا چہرہ دیکھ کر پریشان ہو گئے۔ کیا ہوا میرے بیٹے کو؟ طبیعت تو ٹھیک ہے؟ انہوں نے تشویش سے اس کا ماتھا چھوا۔ ٹھیک ہوں ابو، بس ذرا سر میں درد ہے۔ دیر تک رونے سے سر میں ٹیسیں سی اٹھ رہی تھیں۔ میرے بیٹے پر کالج والوں نے پہلے ہی اتنا بوجھ ڈالا ہوا ہے، اوپر سے اب آپ بھی اس کا خیال نہیں رکھتی صوبیہ بیگم۔ ابو ہولے ہولے اس کا سر دباتے ہوئے کہہ رہے تھے۔ ہاں شاید میں ہی خیال نہیں رکھ سکی۔ امی کا ذومانی جملہ ابو تو شاید نہ سمجھ پائے۔ ہاں وہ بما وضاحت سمجھ گئی تھی۔ ربید کو بلائیے، وہ ڈاکٹر کے ہاں لے کر جائے گا اسے، کہیں طبیعت زیادہ خراب نہ ہو جائے۔ ابو نے بے اختیار ہی پلٹ کر غور سے امی کو دیکھا، پھر اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ کھانا کھایا؟ دوپہر کو کچھ زیادہ ہی کھا لیا تھا ابو۔ وہ پلکیں جھپکا کر آنسو پی گئی۔ اچھا اٹھو، دوا وغیرہ لے کر آؤ۔ نہیں ابو، تھوڑا اور آرام کروں گی تو ٹھیک ہو جاؤں گی۔ ربید کو پریشان نہ کریں، معمولی سر درد ہے، ٹھیک ہو جائے گا۔ بمشکل تمام ابو کو مطمئن کر کے کمرے سے بھیجا گیا۔ تم نے کوئی دوا لی؟ امی اس کے سرہانے آ کھڑی ہوئی تھیں۔ نہیں امی، ٹھیک ہو جائے گا، تھکن ہو گئی ہے، اس لیے درد ہے شاید۔ اس کا دل ہوش فہم ہونے لگا، شاید ان کا دل صاف ہو گیا ہے۔ قدرے سکون سا محسوس ہوا۔ اچھا، وہ کچھ سوچتی ہوئی لگ رہی تھیں۔ کب سے جانتی ہو اسے؟ یکدم ہی انہوں نے پوچھا تھا۔ کسے؟ وہ مکمل بھیدیان تھی۔ وہی جس کے ساتھ تم آئی تھیں۔ بھابھی بتا رہی تھی، شکل کچھ دیکھی ہوئی لگ رہی تھی۔ تمہاری دوست کا کوئی بھائی وائی؟ امی نے بات ادھوری چھوڑ کر اس کے چہرے کا جائزہ لیا تھا، جو فوراً ہی پھیکا پڑ گیا تھا۔ وہ قسم کھا کر کہہ سکتی تھی کہ انہوں نے اس شخص کی شکل تک نہیں دیکھی ہے، کیونکہ جس وقت تائی اماں نے گیٹ کھولا تھا وہ اس شخص اور تائی اماں کے درمیان تھی، اور وہ شخص گاڑی سٹارٹ کر بھی چکا تھا۔ ایسی کوئی بات تھی تو تم مجھے اعتماد میں لے سکتی تھی۔ میں نے تم لوگوں پر کبھی کوئی پابندی نہیں لگائی۔ کاش یہ سب کچھ بھابھی کے سامنے نہ ہوتا، امی دکھی لہجے میں کہہ رہی تھیں۔
ان کے سامنے یہ سب نہ ہوتا تو کبھی اتنا بڑا افسانہ بھی نہ بنتا۔ اس نے تلخی سے سوچا، دماغ کھول گیا تھا اس کا۔ جی چاہا چیخ چیخ کر امی سے پوچھے کہ کیا انہیں اپنے ہون پر، اپنی تربیت پر بھروسہ نہیں ہے، جو وہ دوسروں کی باتوں کا یقین کر رہی ہیں۔ اس کی کتنی دوستوں کے بھائیوں کو انہوں نے دیکھا ہوا ہے، اس نے تو خود اپنی دوستوں کے اکثر بھائیوں کو نہیں دیکھا ہوا تھا۔ یہ سب لوگ اس کے اپنے تھے، کس قدر بے اعتبار کر رہے تھے اسے، کتنا ہلکا کر دیا تھا انہوں نے اسے۔ وہ ایسی نہیں ہے کہ اس طرح کے سلسلے رکھے، وہ تو ذرا ذرا سی باتوں پر پریشان ہو جانے والی لڑکی تھی۔ کل گرارا کسی نہ کسی صورت مکمل کر کے لے جانا ہے یا پاجامے کے لیے تھیلا بنانا ہے۔ پرسوں چونکہ ٹیکسٹائل کی کلاس ہے تو اس کی پریشانی مختلف کپڑوں کے ٹیکسچر جمع کرنے میں ہے۔ ٹائی اینڈ ڈائی کے لیے کون سے رنگ موزوں رہیں گے، اس کے لیے وہ دنیا اور جیا دونوں کو گھسیٹ رہی تھی۔ ابھی رگ مکمل کرنا ہے تو نیندیں اڑی ہوئی ہیں، دوسری طرف کشن کی ویونگ باقی ہے۔ وہ تو اپنی پڑھائی کے چکر میں پورے خاندان ہی سے کٹ کر رہ گئی تھی، نہ کہ اس پر اتنا بڑا الزام، وہ بھی صفائی کا موقع دیے بغیر۔ وہ ڈبڈباتی آنکھیں لیے امی کو دیکھے گئی۔ میری بات تو سنیں امی، اس کی آواز گھٹ کر رہ گئی تھی۔ اب سننے کو کیا رہ گیا ہے بچے، وہ تھکی تھکی سی اٹھ کھڑی ہوئی۔ مجھے غلط نہ سمجھے، میں ایسی نہیں ہوں۔ اس کا جی چاہا امی کے قدموں سے لپٹ کر اپنی بے گناہی کا یقین دلاتے، مگر اس کی بات سنے تو صحیح۔ اب اس طرح سے ملنا ٹھیک نہیں ہے، اس لڑکے سے کہو صحیح طریقے سے اپنے گھر والوں کو لے کر یہاں آئے۔ تمہارے ابو سے میں خود بات کر لوں گی، بھابھی نے مجھے سمجھا دیا ہے۔ میں نے تو کچھ اور ہی سوچا تھا۔ امی وہ سن بیٹھی رہ گئی تھی ان کی بات سن کر۔ کوئی اس کی بات سنتا کیوں نہیں ہے؟ ایک معمولی سے واقعے کو جس کی حقیقت کچھ اور ہے، بنیاد بنا کر کیا کیا الزامات لگائے جا رہے ہیں اس پر۔ اسے لگا اس کا دم گھٹ جائے گا۔ ابو کو بلائیں، ابا کو، امو جی کو بلائیں، میں انہیں بتاؤں گی اصل بات، وہ میری بات سنیں گے بھی اور یقین بھی کریں گے۔ وہ اپنی گردن پر ہاتھ رکھ کے ایک دم ہی چیخے چلی گئی۔ حیا، امی کے ہاتھ پاؤں بھول گئے تھے، وہ بے قرار سی ہو کر آگے بڑھی تھیں۔ چھوڑ دیں مجھے آپ نے پالا ہے یا تائیں ماں نے؟ کیا آپ کی تربیت اتنی کمزور تھی کہ میں یہ سب کچھ کر بیٹھتی؟ مجھے کوئی کمی تھی یہاں؟ میرا اعتماد کیوں توڑ رہے ہیں آپ لوگ؟ مجھے صفائی کا موقع کیوں نہیں دیتے؟ مجھ پر اعتماد نہیں کرنا تھا تو گھر سے باہر کی دنیا کیوں دکھائی تھی؟ میں کیسے یقین دلاؤں آپ کو کہ میں بے قصور ہوں؟ میں نے کسی کے اعتماد کو ٹھیس نہیں پہنچائی ہے، اعتماد تو میرا مجروح ہوا ہے، کرچی کرچی کر دیا ہے آپ لوگوں نے مجھے۔ سفید پڑتے چہرے کے ساتھ بولتے بولتے وہ ایک دم ہی ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گئی تھی۔ کوئی ہفتہ بھر بعد وہ حواسوں میں آئی تھی۔ اسے نہیں پتا جب گھر کے مردوں کے علم میں یہ واقعہ آیا تھا تو ان کا کیا رسپانس تھا۔ بہرحال ان کا رویہ تو پہلے جیسا تھا، چاہے وہ تایا ابا ہوں، ابو یا ربید۔ ولید سے کافی دن ہوئے بات نہیں ہوئی تھی۔ پتہ نہیں اسے کس انداز میں تائیمہ نے بتایا تھا۔ ربید ویسے ہی لاپرواہ تھا، اپنے آپ میں مگن، اس پر کسی چیز کا کوئی اثر نہ ہوتا تھا۔ دنیا نے تو ہاتھ جوڑ کر معافی مانگی تھی اس سے، اپنی ماں کی طرف سے۔ اس کی صحت یاب ہونے پر امی نے کتنے شکرانے کے نفل ادا کیے تھے۔ اس کا دل ان کی طرف سے صاف ہو گیا، مگر وہ خود جیسے بجھ کر رہ گئی تھی اتنی بڑی بے اعتباری پر۔ تائیمہ کو دیکھتے ہی اس کی رگیں تن جاتی تھیں دماغ کی۔ علاوہ سلام کے وہ ان سے قطعی کلام نہ کرتی تھی۔ ہاں، دنیا اس کے لیے جیا کی طرح تھی، اس کی سرد مہری کا شکار ہو گئی تھی۔ امو جی اور ابا سے بھی بات ہوتی رہتی تھی، جس سے اتنا تو اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ دونوں بھی اس واقعے سے بے خبر تھے۔ ٹیلی فون کی گھنٹی کب سے بج رہی تھی، کچھ دیر تو اس نے انتظار کیا کہ شاید کوئی اٹھا لے، مگر بے سود ہی رہا اس کا انتظار۔ تو ان کرہن اپنے کمرے سے نکل کر لاؤنج میں آ کر فون اٹھایا تھا۔ ہیلو، آواز میں شدید بیزاری تھی۔ ہیلو حیا، دوسری طرف ولید تھا۔ السلام علیکم ولید بھائی، کیسے ہیں؟ کتنے دن بعد اس کی آواز سنی تھی۔ اب تو اس کا فون آتا بھی تھا تو ادھر ادھر ہو جاتی تھی۔ ٹھیک ہوں، تم سناؤ؟ سلام کا جواب دینے کے بعد وہ گویا ہوا تھا۔ ٹھیک ہوں، آہستگی سے بولی تھی۔ ٹھیک کہاں ہو؟ دونی بتا رہی تھی بیمار ہو۔ نہیں، اب تو ٹھیک ہوں۔ وہ بہت سنجیدہ تھی، ولید نے شدت سے محسوس کیا۔ حیا، اس کی آواز ماؤتھ پیس پر ابھری تھی۔ جی ولید بھائی، بہت مصروف رہنے لگی ہو، کتنے دن ہو گئے ہیں تم سے بات کیے ہوئے۔ فون کرتا ہوں تو تم غائب ہوتی ہو، کوئی شکایت ہو گئی ہے مجھ سے؟ وہ بڑی سنجیدگی سے شکوہ کرتا ہوا پوچھ رہا تھا۔ نہیں ولید بھائی، کیسی شکایت؟ بس اتفاق ہے جب آپ کا فون آتا ہے میں ادھر ادھر ہی ہوتی ہوں۔ پھر میرے امتحان بھی تو ہو رہے ہیں۔ امو جی اور ابا کیسے ہیں؟ اس نے بات گھما دی تھی۔ سب ٹھیک ہیں یار، امتحانوں کو اتنا سوار مت کیا کرو کہ بیمار پڑ جاؤ، اپنا خیال رکھا کرو۔ وہ سمجھا رہا تھا اپنے محسوس دھیمے سے انداز میں۔
اب تو ختم ہو گئے ہیں، آپ سنائیے کیسے ہیں؟ اور امو جی اور ابا کو آخر کب واپس بھیجیں گے؟ وہ اس کی خیریت پوچھتے ہوئے ان دونوں کے بارے میں دریافت کرنے لگی۔ کتنی دیر سے وہ سن ہوتا اور دماغ لیے بیٹھی تھی۔ تائی اماں کی حرکت پر ہون تھا کہ کھولے چلا جا رہا تھا۔ بظاہر تو سب کچھ صحیح ہو گیا تھا، مگر تائی اماں باز نہ آتی تھیں۔ اکثر موقع ملتے ہی اس پر چوٹ کر جاتی تھیں، حالانکہ ان کے سامنے پڑتی ہی نہ تھی اب تو۔ آج بھی جیا کو دیکھنے کچھ لوگ آئے تھے۔ جیا ان کو پسند بھی آ گئی تھی کیونکہ ان کے انداز سے لگ رہا تھا۔ امی کافی مطمئن تھیں کہ لوگ بہت اچھے تھے، مگر تائی اماں سے ان کا یہ اطمینان برداشت نہ ہوا تھا۔ انہوں نے تھوڑی ہی دیر کے بعد بڑے غیر محسوس انداز میں حیا کا قصہ چھیڑ دیا تھا، اور امی کا چہرہ فک پڑ گیا تھا، اور وہ گمسم سی بیٹھی بڑی بے بسی سے انہیں دیکھتی رہ گئی تھی۔ اسے تو اس تمام قصے کا رات کو پتہ چلا تھا جب وہ بیڈ روم میں ابو کو دودھ دینے گئی تھیں۔ تب امی انہیں بھیگتی آنکھوں کے ساتھ یہ سب کچھ بتا رہی تھیں۔ کیوں آخر وہ اس کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑ گئی ہیں؟ انہیں دنیا کا بھی خیال نہیں آتا۔ رات کتنی دیر تک اپنے کمرے میں آنے کے بعد وہ خود پر قابو پانے کی کوشش کرتی رہی، جانے کیا کیا سوچتی رہی۔ ابو میں کچھ دن کے لیے ابا کے پاس چلی جاؤں؟ امتحان بھی ختم ہو گئے ہیں۔ صبح وہ ناشتے کی میز پر کپ میں چائے انڈیلتے ہوئے ابو سے پوچھ رہی تھی۔ ہاں ہاں کیوں نہیں بیٹا، ذرا چینج تو ہو جائے گا۔ ابو نے اس کی شکل غور سے دیکھی اور فوراً اجازت دے دی۔ بڑی الجھی سی لگ رہی تھی۔ تم تیاری کر لو، میں جمعہ کی بکنگ کروا دوں گا۔ تھینک یو ابو۔ امو جان کے کچھ کپڑے رکھ لینا، کل فون آیا تھا، کہہ رہی تھیں ان کا کیا ارادہ نہیں ہے ابھی واپسی کا۔ وہ ہلکے پھلکے چائے کے سپ لینے لگیں۔ ویسے تم کچھ دن پہلے ہی بتا دیتی، پچھلے ویکینڈ پر ہی تو روبید گیا تھا، اس کے ساتھ ہی چلی جاتی، مجھے اطمینان رہتا۔ بے حیالی میں امی کے منہ سے نکلا تھا۔ اس نے تیزی سے سر اٹھایا تھا۔ اب بھی آپ اطمینان ہی رکھیے امی جی، جو ہونا تھا وہ ہو چکا ہے، اس سے زیادہ کچھ ہو بھی نہیں سکتا، میرے لیے یہی بہت ہے۔ وہ اس قدر حساس ہو چکی تھی کہ محسوس ہی نہ کر سکی کہ امی نے یوں ہی عام ماؤں والی بے اطمینانی ظاہر کی تھی، مگر یہ جملے سیدھے اس کے دل میں ترازو ہو گئے تھے۔ تبھی اس کا لہجہ تیز ہو گیا تھا۔ بیٹا تم اطمینان سے جاؤ اور بے فکر ہو کر جتنے دن چاہے رہو۔ ابو نے اس کا سرخ ہوتا چہرہ دیکھا اور گویا ہوئے۔ میں ابا کو فون کر دوں گا، ولید پک کر لے گا تمہیں ایئرپورٹ سے۔ ٹھیک ہے۔ وہ محض سر ہلا کر رہ گئی تھی۔ تمہیں کیا ہوا ہے بھائی؟ ایئرپورٹ کی عمارت سے باہر آتے ہوئے ولید نے اس کی کلاس لی تھی۔ مجھے کیا ہونا ہے ولید بھائی؟ پنک کپڑوں میں ملبوس، سیاہ چمکیلے بالوں کو بینڈ میں جکڑے، چہرہ ہر قسم کے میک اپ سے پاک، آنکھوں کی محسوس چمک غائب، گلابی رنگت میں زردی سی گھلی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ اپنی گھنی گھنی پلکوں والی سیاہ آنکھیں اس پر ٹکائے حیرانی سے دریافت کر رہی تھی۔ کھانے وانے کو نہیں دیتی چچی کیا؟ وہ گاڑی کا لاک کھول رہا تھا۔ کھانے کو کچھ زیادہ ہی مل گیا تھا، بدہضمی ہو گئی، نہایت سنجیدگی سے کہتی وہ اپنے سامان کی طرف متوجہ ہوئی۔ حیرت سے ولید نے پلٹ کر بڑے غور سے اسے دیکھا۔ اس کا چہرہ بالکل سپاٹ تھا۔ کیا ہوا حیا، گھر میں تو سب خیریت ہے نا؟ ابو جان اور چچا صاحب سے تو میری آج بھی بات ہوئی ہے، انہوں نے تو مجھے کچھ نہیں بتایا۔ وہ فوراً کچھ پریشان سا ہو کر پوچھنے لگا۔ سب ٹھیک ہے ولید بھائی؟ آپ وہاں پریشان ہو گئے۔ اسے پریشان دیکھ کر وہ شرمندہ سی ہو گئی۔ پھر تمہیں کیا ہوا ہے؟ گہرا سانس لے کر اسے دیکھا بڑے دھیان سے۔ بیمار تھی، پتہ تو ہے آپ کو۔ پھر ابھی تو ایگزام ختم ہوئے ہیں میرے ولید بھائی، اور آپ تو جانتے ہی ہیں کہ امتحانوں میں مجھے کچھ ہوش نہیں رہتا۔ اب کھاؤں پیوں گی، جان بناؤں گی، وہ کہہ رہی تھی۔ امتحان تو خیر پہلے بھی ہوا کرتے تھے، وہ مشکوک ہو چکا تھا۔ دانی کہہ رہی تھی تم امتحان بھی دینا نہیں چاہ رہی تھی، کیوں؟ ایک دم سے اس نے پوچھا تھا۔ بڑی تیزی سے حیا احمد نے سر اٹھایا تھا۔ اس کی آنکھوں میں اس کے لیے صرف پریشانی تھی، فکر مندی تھی۔ ڈھونڈے سے بھی اس گزرے واقعے کا کوئی عکس نہ تھا، بس بیماری کی وجہ سے۔ سنبھل کر ہلکے پھلکے سے لہجے میں کہتی گاڑی کی طرف بڑھی تھی۔ کوئی نہ کوئی بات تو ہوئی ہے ضرور حیا، مجھے بھی نہیں بتاؤ گی؟ کہتے ہوئے اس نے اپنی سیاہ آنکھیں اس پر جما دی تھیں۔ ولید بھائی، اگر کوئی بات ہوتی تو کیا ابو یا بڑے ابا آپ کو نہیں بتاتے؟ فوراً ہی نظریں چرا کر اس نے فرنٹ ڈور کھولا تھا، مگر وہ اس کی آنکھوں میں اترتی نمی دیکھ چکا تھا۔ حیا، وہ تیزی سے اس کے پیچھے آیا تھا۔ جی، وہ جیسے بہت مجبور سی ہو کر اس کی طرف پلٹی تھی۔ اس کے چہرے پر، اس کی آنکھوں میں اتنی عجیب وہ غریب کیفیت تھی کہ وہ لمحہ بھر کو کھڑا کا کھڑا رہ گیا۔ لاؤ یہ مجھے دو۔ اس کے ہاتھ سے بیگ لے کر اس نے پچھلی سیٹ پر ڈال دیا، مزید کچھ پوچھے بغیر۔ ابا نہیں آئے؟ امو جی کیسی ہیں؟ وہ اپنے آپ کو سنبھال کر فرنٹ سیٹ پر بیٹھتی اسے پوچھ رہی تھی۔ دونوں ٹھیک ہیں، میں آفس سے آ رہا ہوں سیدھا۔ اس نے گاڑی سٹارٹ کر دی تھی اور گھر پہنچنے تک کوئی بات نہیں کی تھی۔ ناراض ہو گئے کیا؟ دل ہی دل میں سوچتے ہوئے گاڑی سے اتر کر اسے دیکھنے لگی۔
جو اپنے چہرے پر محسوس سنجیدگی لیے اس کا سامان نکال رہا تھا۔ آنکھوں میں سوچ کی پرچھائیاں تھیں۔ ولید بھائی آپ، آگے اس نے بات ادھوری چھوڑ دی تھی۔ وہ پلٹ کر اسے دیکھنے لگا۔ وہ اسی کو دیکھ رہی تھی۔ کوئی ناراضگی نہیں ہے اس کی آنکھوں میں۔ تحریر سوال اس نے پڑھ لیا تھا، تبھی ہلکے سے مسکرا کر سر ہلایا تھا۔ تم اندر چلو، میں آ رہا ہوں۔ تب وہ اطمینان سے سر پر دوپٹہ لیتی اندر کی طرف چل دی۔ اس گھر میں تو وہ بارہا آ چکی تھی۔ ابا کا آبائی گھر تھا، یہیں ابو اور تایا ابو پیدا ہوئے تھے، شادیاں ہوئی تھیں ان کی، مگر پھر ابو اپنے ٹرانسفر کی وجہ سے اور تایا ابا اپنے بزنس کی وجہ سے کراچی منتقل ہو گئے تھے، وہیں وہ پیدا ہوئی تھی۔ تایا ابا کے 2 بیٹے ولید اور عبید اور ایک بیٹی دنیا تھی، جبکہ یہ صرف 2 بہنیں حیا اور جیا احمد تھیں۔ ابا اور امو جی بھی اکثر تو ان کے ساتھ ہی رہا کرتے تھے۔ کچھ عرصے سے ولید کے ٹرانسفر کی وجہ سے ابا اور اماں جی کچھ زیادہ ہی ادھر آنے لگے تھے۔ برآمدے سے گزر کر وہ اندر کی طرف آ گئی تھی۔ اماں جی مغرب کی نماز پڑھ رہی تھیں کمرے میں۔ ابا لاؤنج میں بیٹھے اخبار پڑھ رہے تھے۔ اس نے پیچھے سے جا کر چپکے سے ان کی آنکھوں پر ہاتھ رکھ دیے۔ نہ ہی میں خوشگواں ہوں بیٹی، نہ ہی اتنا بھلکڑ کے بھول جاؤں کہ آج میری بیٹی آنے والی ہے۔ اس کا ہاتھ تپتپاتے ہوئے ابا کہہ رہے تھے۔ خوشگمان کیوں ابا؟ انہیں سلام کر کے گھور کر ان کے سامنے آ گئی۔ یہ خوشگمانی ہی تو ہوتی ہے کہ میں یہ سمجھتا کہ تمہاری جگہ تمہاری اماں جی ہیں۔ ان کی بات سن کر وہ بے ساختہ ہی کھلکھلا کر ہنسی تھی۔ اندر آتا ولید لمحہ بھر کو رکا تھا۔ پنک دوپٹہ سر تک لیے وہ بے تحاشا ہنس رہی تھی۔ گلابی ہونٹوں سے جھانکتے چمکیلے دانتوں کی قطار بڑی خوشنما معلوم ہو رہی تھی۔ میں اماں جی سے مل لوں؟ اب تو نماز پڑھ چکی ہوں گی۔ وہ اسے کھڑا دیکھ چکی تھی۔ آ رہی ہیں اماں جی۔ وہ اسے دیکھتا سامنے کارپیٹ پر بیٹھ کر آستینیں فولڈ کرنے لگا۔ السلام علیکم اماں جی۔ لاؤنج میں داخل ہوتی اماں جی کے گلے سے لٹک گئی تھی وہ۔ جیتی رہو، خوش رہو۔ اسے پیار کر کے سر سے پاؤں تک دیکھا۔ اتنی کمزور کیوں ہو رہی ہو؟ اس کے چہرے، ہاتھوں، بالوں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے وہ فکر مندی سے پوچھ رہی تھی۔ بس امتحانوں میں مصروف تھی نا اماں جی، سر جھکا کر بولی تھی۔ وہ مسلسل ولید کی نظریں اپنے چہرے پر محسوس کر رہی تھی۔ کچھ سوچتی ہوئی نظروں سے وہ مستقل اسے دیکھ رہا تھا۔ اب تو امتحان ختم ہوئے زمانہ گزر گیا، پھر یہ حال کیوں ہے؟ میں 1.5-2 مہینے کے لیے کیا آ گئی، بالکل اتنی ہی تم بدل گئیں۔ کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں رہا گھر میں، یا تم نے ہی کان دھرنے بند کر دی ہیں؟ کیا حالت بنا لی ہے؟ بات کیا ہے؟ اماں جی کی جرا شروع ہو گئی تھی۔ اماں جی آپ کو پتہ نہیں ہے، امتحان اس پر کسی موذی مرض کی طرح حملہ آور ہوتے ہیں۔ اس کے چہرے پر کشمکش کے آثار دیکھ کر ولید نے اس کا دفاع کیا۔ میاں زمانہ ہو گیا ہے، امتحان ختم ہوئے۔ پلٹ کر اسے گھورا تھا اماں جی نے۔ کمزوری تو ابھی باقی ہے اماں جی، ولید نے کہتے ہوئے سینٹرل ٹیبل پر سے اخبار اٹھا لیا۔ ارے چھوڑیے کہ آتے ہی بچی پہ چڑھائی کر دی، تھکی ہوئی آ رہی ہے۔ ابا نے اس کی شکل غور سے دیکھی تھی اور اماں جی سے مخاطب ہوئے۔ یہ بتائیں اماں جی آپ کیسی ہیں؟ وہ شکر گزار نظروں سے ابا کی طرف دیکھ کر اور اس کی طرف رخ پھیر کر وہ اماں جی کے بالکل سامنے بیٹھ گئی۔ میں تو ٹھیک ہوں بچی، یہ بتاؤ گھر پر سب کیسے ہیں؟ ویسے تو فون پر بات ہو جاتی ہے، اس دفعہ کچھ زیادہ ہی دن رہ لی ہوں یہاں۔ پھر وہ فردن فردن سب کی خیریت پوچھنے لگیں تو حیا نے اطمینان کا سانس لیا ان کا دھیان بٹنے پر۔ حسب عادت صبح سویرے ہی اس کی آنکھ کھل گئی تھی۔ نماز پڑھ کر اس نے لان کی طرف کھلنے والی کھڑکیوں کے پردے سرکا کر پٹ کھولے تھے۔ ٹھنڈی ہوا کا خوشگوار جھونکا اس کے چہرے کو گدگداتا اندر داخل ہوا تھا۔ اس نے گہرا سانس لے کر باہر جھانکا۔ صبح کا ملگجا سویرا پھیلا ہوا تھا۔ درختوں پر خوش الحان پرندے خدا کی حمد و ثنا میں مصروف تھے۔ بھیگے ہوئے پھول ٹہنیوں پر جھوم رہے تھے۔ طلوع آفتاب کی نرم نرم سنہری کرنیں گھاس کے سبز محملی چادر پر آنے کو بےتاب تھیں۔ اتنا حسین منظر دیکھ کر وہ لان میں ہی نکل آئی تھی۔ صبح بخیر۔ اپنے پیچھے ولید کی آواز سن کر وہ بری طرح چونک کر پلٹی تھی۔ کیا ہوا؟ امید نہیں تھی کہ میں آج اٹھوں گا؟ اس نے اس کی حیران آنکھوں میں جھانکا۔ اللہ نہ کرے۔ اس نے جیسے بہت برا مان کر اپنا خوشنما بالوں والا سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ سفید کرتے شلوار میں سانولی رنگت پر سنجیدگی کا تاثر دیتی سیاہ آنکھوں میں اس وقت تھوڑی سی شرارت موجود تھی۔ آپ کے لیے کوئی ایسا سوچ بھی نہیں سکتا، آپ تو اتنے اچھے ہیں، سوچ کر بڑے خوشگوار انداز میں مسکرائی تھی۔ کیا ہوا بھائی؟ اسے مسکراتا دیکھ کر وہ خود بھی ہلکے سے مسکرا دیا۔ کچھ نہیں، یہ آپ اتنی جلدی کیسے اٹھ گئے؟ اسے پتا تھا وہ فجر کی نماز پڑھ کر فوراً ہی سو جاتا تھا، پھر کوئی 8 بجے اٹھ کر آفس جانے کی تیاری کرتا تھا۔ بس یار سارے نخرے ختم ہو گئے، اماں جی کتنا کریں گی؟ انہیں واپس بھی جانا ہے، کوئی دوسرا انتظام نہیں ہے، سواتیں تبدیل کر لی ہیں۔ اماں جی سے کہیں کسی ماسی کا انتظام کر دیں گی۔ آتی ہے ایک، مگر جب تک اماں جی ہوتی ہیں پھر میں خود ہی منع کر دیتا ہوں،
کیونکہ میں خود تو 9 بجے تک نکل جاتا ہوں نا، وہ دوپہر کو آتی ہے کھانا پکانے کو۔ گھر بند ہوتا ہے، پھر امو جی بھی تو ہر دفعہ اتنا کچھ پکا کر جاتی ہیں کہ مجھے باہر سے لانے کی بھی ضرورت ہی نہیں پڑتی، اس نے قدرے تفصیل سے بتایا۔ تو پھر کوئی فل ٹائم ماسی دیکھ لیتے ہیں ولید بھائی، وہ شرارت سے مسکرائی تھی۔ ہو سکتا ہے ابا نے دیکھ رکھی ہو اپنے پوتے کے لیے کوئی فل ٹائم ماسی۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے آہستہ سے مسکرایا۔ سچ؟ وہ حیران ہونے کے ساتھ ساتھ بہت خوش بھی ہوئی تھی۔ مجھے بھی بتائیں نا ولید بھائی۔ وہ سر ہو گئی تھی اس کے۔ ابا سے ہی پوچھنا مگر ابھی نہیں، ورنہ وہ مجھے ہی پیٹیں گے۔ اس نے جھک کر ڈھیر سارے موتیے کے پھول توڑ دیے۔ پوچھ لوں گی ان سے تو، مگر آپ مجھے، وہ کہتے کہتے رکی تھی۔ بس مجھ سے نہیں پوچھنا ہے، اس نے انگلی اٹھا کر منع کیا۔ بتا دینا، میں بتاؤں گا ہی نہیں، اس نے صاف انکار کر دیا تھا۔ اچھا مت بتائیں، وہ منہ بنا کر بولی تھی۔ اماں جی انہیں رومال میں رکھ کر ڈائننگ ٹیبل پر رکھ دیتی ہیں۔ پھول توڑتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ اچھا، وہ بھی اس کے ساتھ شریک ہو گئی۔ وہ اپنا مشغلہ ترک کر کے اسے دیکھنے لگا۔ سبز دوپٹے کے حالے میں دھلا دھلایا بے ریا سا چہرہ، خوبصورت سی ناک میں پڑی چھوٹی سی ہیرے کی لونگ جو چہرے کو مزید رونق بخش رہی تھی۔ موتیے کے پھول توڑتے ہوئے انہی کا کوئی حصہ لگ رہی تھی۔ ابا کی کہی بات، ان کی خواہش جو اب اس کی بھی شدید خواہش بن گئی تھی۔ عزیز تر تو وہ اسے پہلے بھی بہت تھی، ابا کی خواہش جان کر تو عزیز ترین ہو گئی تھی۔ بقول ابا کے یہ سب کچھ تو شروع ہی سے طے تھا، اگر تم حامی نہ بھرتے تو بھی مجھے یہی کرنا تھا، کسی اور طریقے سے ضرورت ہی نہ پڑتی ابا۔ وہ ہنستا ہوا ان کے سینے سے لگ گیا تھا، تبھی وہ بھی ہنس پڑے تھے۔ شروع ہی سے زیادہ تر انہی کے ساتھ رہا تھا، کیسے نہ جان پاتے اس کی خواہش۔ وہ تقریباً 3 مہینے سے کراچی نہیں گیا تھا اور کوئی 1.5 مہینے سے ابا اور امو جی بھی اس کے ساتھ تھے۔ یہاں کی حالت اسے اچنبھے میں ڈال گئی تھی۔ وہ ایسی تو نہیں تھی، ہمہ وقت مسکراتی ہی رہتی تھی یا پھر اپنے کالج کے دھندوں میں الجھی رہتی تھی۔ اب تو گویا مسکرانا ہی بھول گئی تھی، ہر کام اس کا یوں محسوس ہو رہا تھا گویا اوپری دل سے کر رہی ہو۔ کل سے ابا اور امو جی بھی سوچ میں ڈوبے ہوئے معلوم ہوتے تھے، پریشان سے۔ اس نے بھی دوبارہ نہیں پوچھا تھا کہ سوال کرنے پر اس کی آنکھوں میں اترتی نمی اسے امتحان میں ڈال گئی تھی۔ کچھ ہوا ضرور تھا جو وہ بتانا نہیں چاہ رہی تھی۔ گھر پر بھی تو وہ ہر ویکینڈ پر فون کرتا تھا، مگر کچھ محسوس نہ کر پایا تھا کہ سب بڑے نارمل انداز میں بات کیا کرتے تھے۔ ہاں چچی اسے پچھلے دنوں بجھی سی لگی تھی آواز سے، مگر اس کے پوچھنے پر طبیعت کی خرابی کا بہانہ بنا کر ٹال گئی تھیں۔ یہ پھول بھی مجھے دے دیں ولید بھائی۔ اس کی آواز پر وہ اپنی سوچوں سے نکلا تھا۔ سامنے ہی وہ سبز آنچل میں ڈھیروں پھول لیے کھڑی تھی۔ سارے پھول تمہارے لیے، اس نے دل ہی دل میں کہتے ہوئے ہاتھوں میں تھامے سارے پھول اس کے آنچل میں الٹ دیے۔ اخبار آ گیا ہے، آپ چاہیں تو اخبار پڑھ لیں، میں آپ کے کپڑے بھی پریس کر دوں گی اور ناشتہ بھی بنا دوں گی، کہتے ہوئے وہ اندر چلی گئی تھی۔ ابھی ناشتہ لگایا ہی تھا کہ امو جی نے آواز دے ڈالی تھی۔ جی امو جی۔ وہ قرآن شریف جس دہان میں لپیٹتی امو جی کے پاس چلی آئی۔ بیٹھو، کچھ کر تو نہیں رہی تھیں؟ انہوں نے تکیے پر قرآن شریف رکھ دیا تھا۔ نہیں تو، ولید بھائی کا ناشتہ لگا کر آ رہی ہوں، آپ کب کریں گی؟ وہ پوچھنے لگی۔ ابھی نہیں کروں گی، تم بیٹھو ذرا۔ انہوں نے ذرا سا سے رکھ کر اس کے لیے جگہ بنائی تھی۔ جی امو جی۔ وہ کچھ حیران سی بیٹھ گئی۔ میں اگلے ہفتے واپس جا رہی ہوں، تم میرے ساتھ ہی واپس چلو گی؟ وہ پوچھ رہی تھیں۔ امو جی مجھے ابھی نہیں جانا، وہ ان کی گود میں سر رکھ کر لیٹ گئی تھی۔ جانا ہی تو ہے، میرے ساتھ ہی چلو۔ امو جی نے غور سے اسے دیکھا تھا۔ بس مجھے کہیں نہیں جانا۔ ابا تو ہیں نا، اور ولید بھائی بھی، میں یہی رہوں گی ان کے پاس، آپ بھی مت جائیں۔ اس نے ان کی گود میں منہ چھپا لیا تھا۔ حیا کچھ ہوا ہے گھر میں یا تمہیں کسی نے کچھ کہا ہے بیٹا؟ امو جی پیار سے اس کے بال سے ہلا رہی تھیں۔ نہیں تو امو جی، گھر میں کیا ہونا ہے، سب مزے میں ہیں۔ اس کی آنکھوں میں نمی اترنے لگی۔ حیا میری بچی، دیکھ میری طرف۔ امو جی پر نہ جانے کیسا انکشاف ہو گیا تھا، ایک دم سے اس کا چہرہ اوپر کیا تھا۔ جی امو جی۔ اس نے سر اٹھایا۔ انہوں نے اس کی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو تیرتے دیکھے تھے۔ سائرہ نے کچھ کہا ہے؟ اس کا چہرہ ہاتھوں میں لیے وہ پوچھ رہی تھیں، بڑی آہستہ آواز میں۔ یہ تو وہ جانتی تھیں کہ سائرہ اسے پسند نہیں کرتی، البتہ وجہ سمجھنے سے وہ قاصر تھیں۔ کئی دفعہ انہیں جھڑک بھی چکی تھی، مگر وہ باز نہ آئی تھیں۔ نہیں امو جی، مجھے کسی نے کچھ نہیں کہا، مجھ سے کچھ مت پوچھیں آپ۔ وہ ایک دم ہی ان سے لپٹ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ یا میری بچی، جس طرح ان سے لپٹ کر وہ روئی تھی، امو جی دھک سے رہ گئی تھیں۔ میرا کسی نے اعتبار ہی نہیں کیا امو جی۔ وہ تو جیسے بلک ہی اٹھی تھی۔ ہوا کیا ہے حیا؟ اس کے اس طرح بلکنے پر
وہ پریشان ہو گئی تھیں۔ کسی کا تو کچھ نہیں بگڑا، میں ہی اپنی نظروں میں گر گئی۔ اس کے آنسو تواتر سے بہہ رہے تھے۔ یا بیٹا چپ ہو جاؤ، میں خود معلوم کر لوں گی اب سب کچھ۔ وہ تو کچھ ایسا ٹوٹ کر روئی تھی کہ وہ اس سے کچھ پوچھ ہی نہ سکی تھی۔ پورے 15 دن رہ کر وہ ابا کے ساتھ واپس آئی تھی۔ امو جی پہلے ہی آ چکی تھیں۔ امی اپنے کمرے میں تھیں، جیا کچن میں چائے بنا رہی تھی۔ یہ لاؤنج میں بیٹھی ٹی وی دیکھ رہی تھی کہ ابا اندر داخل ہوئے تھے۔ کیا ہو رہا ہے یا بیٹی؟ کچھ نہیں ابا، اس نے ٹی وی بند کر دیا تھا۔ کھول دو بیٹا، ہم بھی دیکھ لیں گے بیوٹی ٹپس۔ وہ آرام سے بیٹھ گئے تھے کاؤچ پر۔ نہیں ابا، بس اٹھ رہی تھی، وہ ذرا سا چمکی تھی۔ چائے پئیں گے آپ؟ وہ کھڑے ہوتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ ہاں مگر بڑی اچھی سی ہونی چاہیے، بلکہ یوں کرو آج اپنے طیبہ وغیرہ کو بھی بلا لینا ادھر ہی، وہ کہہ رہے تھے۔ اچھا ابا، وہ کچھ حیرانی سے کہہ رہی تھی۔ اور اپنی امی کو بھیج دو، مجھے کچھ بات کرنی ہے، وہ لاؤنج سے نکلتے ہی سے کہہ رہے تھے۔ وہ سر ہلاتے ہوئے باہر نکل گئی۔ لیکن ابا اب زمانہ بدل گیا ہے، یہ بچپن کے فیصلے ہو سکتا ہے ہمارے بچے پسند نہ کریں۔ جب ابا نے حیا اور ولید کے سلسلے میں بات کی تو سب تو چپ رہے تھے، مگر تائیمہ بول پڑی تھیں۔ دیکھو دلہن، تمہیں اختلاف کرنا تھا تو پہلے کرتی، اب وقت گزر گیا ہے۔ اب زمانہ بھی بدل گیا ہے ابا، وہ فوراً ہی بولی تھیں۔ 24 سال پہلے بھی تم جانتی تھیں زمانہ بدل جائے گا، تب کیوں خیال نہ آیا تمہیں؟ پھر جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے یہ حال تم نے ہی سب کے دلوں میں ڈالا تھا۔ ابا کہہ رہے تھے مجھے ولید سے بات کر لینے دیں۔ تم کسی سے بھی بات کرو، بہرحال مجھے کسی سے اجازت نہیں لینی، صرف یہی بتانا تھا کہ اب وقت آ گیا ہے، بچے بڑے ہو گئے ہیں۔ وہ ولید سے پہلے ہی بات کر چکے تھے، سو انہیں اس کی طرف سے بالکل اطمینان تھا۔ پہلے میں دونی کی کروں گی، وہ کچھ پیپر سے گئی تھیں۔ دونی بھی میرے لیے حیا جیسی ہے، اس کے لیے بھی میں سوچ چکا ہوں، تم فکر نہ کرو۔ انہوں نے اس طرف سے انہیں اطمینان دلایا تھا۔ تب وہ جزبز ہو کر شوہر کو دیکھنے لگیں جو بالکل رضامند نظر آتے تھے۔ میں ولید سے ضرور پوچھوں گی اسے بھی منظور ہے یا نہیں، پھر وہ قصہ بھی نامعلوم اسے پتہ بھی ہے یا نہیں۔ میرا بچہ تو بلا وجہ ہی قربانی کا بکرا بن رہا ہے۔ بھابی جان، ابو بے بسی سے انہیں دیکھنے لگے، چہرہ ایک دم سے سرخ ہو گیا تھا۔ ابا کو دیکھا مگر وہ تائیمہ کی طرف متوجہ تھے۔ وہ میرا پوتا ہے، مجھے اس پر اتنا ہی یقین ہے جتنا خود پر۔ جہاں تک اس قصے کا تعلق ہے، جس نے گھڑا ہے وہی اس کی حقیقت بھی جانتا ہے، اور یہ ضروری بھی نہیں ہے کہ تم ولید کی نالج میں اضافہ کرو، ویسے اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ وہ حاسہ صاحب عقل بچہ ہے تمہاری اولاد ہونے کے باوجود۔ ابا تو جیسے ان کی مخالفت کے سارے ہتھیار کند کرنے کے در پہ تھے۔ تائیمہ کے ہون میں تو گویا ابال اٹھ رہے تھے، مگر وہ ضبط کیے خاموش بیٹھی رہیں۔ انہیں پتہ تھا ابا کے سامنے ان کی ایک نہیں چلنے کی، زیادہ بولیں تو ہو سکتا ہے کل کی کرتے آج ہی نپٹا دیتے دونوں کو۔ کیا برائی نظر آئے تمہیں بچی میں؟ پھر یہ تھا بھی تمہارا اپنا فیصلہ۔ شکل عقل سب میں یکتا ہے بچی، خاندان بھر میں کوئی اس سے زیادہ سگڑ اور خوبصورت ہو تو بتاؤ۔ صرف ولید ہی جچے گا اس کے ساتھ، امو جی جلے دل سے کہہ رہی تھیں۔ مجھے سوچنے دیں امو جی، تائیمہ کا لہجہ بگڑا ہوا تھا۔ دیکھو بی بی، سوچنے کے لیے 24 سال بہت تھے، اب وقت ہے عمل کا۔ اب میں دیر نہیں کروں گی، جلدی کوئی تقریب کروں گی تاکہ سب کے علم میں آ جائے اور سب کے منہ بند ہو جائیں۔ اور تو اور سنو، سارے شہر میں بچی کا اشتہار بنا کر رکھ دیا۔ ایسا بھی کیا زبان کا زہر کہ بچی مرنے کو ہو گئی۔ امو جی تو جیسے بہت ہی بلبلائی ہوئی تھیں، ماتھا تو ان کا حیا کو دیکھتے ہی ٹھٹک گیا تھا، پر جیسے وہ ان سے لپٹ کر پھوٹ پھوٹ کر روئی تھیں، مانو ان کا تو جیسے کسی نے کلیجہ نوچ لیا تھا۔ پھر انہوں نے اسے زیادہ مجبور بھی نہیں کیا تھا کچھ بتانے کو، سوچ لیا تھا کہ کراچی پہنچ کر خود ہی معلوم کر لیں گی۔ پھر ابا نے بھی انہیں حیا سے کچھ پوچھنے کو منع کر دیا تھا۔ یہاں آتے ہی ان کے پوچھنے سے پیشتر ہی دنیا اور جیا نے انہیں پہلی فرصت میں سب کچھ بتا دیا تھا، تو سب سے پہلے انہوں نے امی ہی کی خبر لی تھی کہ انہوں نے آنکھیں بند کر کے تائیمہ کی بات کا یقین ہی کیوں کیا۔ اگر وہ انہیں پہلے ہی قدم پر روک دیتی تو بات اتنی نہ بڑھتی، اور نہ ہی تائیمہ کو سارے خاندان میں بات پھیلانے کا موقع ملتا۔ وہ تو امی کی خاموشی پر اور شیر ہو گئی تھیں۔ ویسے بھی انہیں شروع ہی سے جانے کیوں یہ نازک سی لڑکی اتنی ناپسند تھی، حالانکہ جب وہ پیدا ہوئی تھی تو تائیمہ نے ہی اس کے گلے میں سونے کی چین ڈالتے ہوئے ابا سے اسے مانگا تھا ولید کے لیے۔ پھر باہم مشوروں کے بعد سب کی رضامندی سے یہ رشتہ طے پا گیا تھا۔ یہ بات صرف بڑوں کے درمیان تھی کہ بڑے ہونے پر مناسب وقت دیکھ کر بات ان دونوں کے کانوں میں ڈال دی جائے گی۔ حالانکہ تائیمہ نے کہا تھا کہ انہیں شروع ہی سے اس رشتے کے بارے میں بتا دیں، مگر جانے کیا سوچ کر ابا نے انہیں سختی سے منع کر دیا تھا۔ جو وقت گزرتا گیا تو تائیمہ کا رویہ اس کے ساتھ سرد سے سرد ہوتا گیا۔ کیوں؟ اس کی وجہ وہ تو دور سبھی جاننے سے قاصر تھے۔ یہی بات امی ابو کو فکر میں ڈال دیتی تھی کہ تائیمہ کا رویہ اس کے ساتھ خاصی حد تک تنزیہ اور ہار کھانے والا تھا۔
مگر ان دونوں کو ابا پر بھی بھروسہ تھا کہ انہوں نے کچھ سوچ سمجھ کر ہی اس رشتے کے لیے حامی بھری ہوگی۔ جب جیا نے حیا کو یہ سب بتایا تو اسے تو پتنگے ہی لگ گئے تھے تائی اماں کی بات سن کر۔ میں خود منع کر دوں گی، حلق تک کڑوا ہو گیا تھا اس کا، اس لیے تمہیں تھوڑی بتایا ہے۔ پھر ولید بھائی تو اتنے اچھے ہیں۔ کتاب سے سر اٹھا کر جیا بڑی پریشانی سے بولی تھی۔ لیکن وہ ایک اور آخری اچھے نہیں ہیں۔ شاید دل کی آواز دبانے کو زور سے بولی تھی وہ، جو یہی کہہ رہا تھا کہ اس کے لیے تو بس وہی ایک اور آخری اچھا ہے، مجھے تو وہی اچھے لگتے ہیں۔ جیا مایوسی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ تو تم کر لو، مجھ سے تو وہ ہاتھوں بالکل برداشت نہیں ہوتی۔ خوب خدمت کرنا، جو کڑی کو سیلی کہیں، ہنس ہنس کر سہنا، صبر کرنا، ایک نہ ایک دن تو موم ہو ہی جائیں گی۔ بستر مرگ پر تمہاری خدمات کا اعتراف کرتے ہوئے تمہیں اپنی فرمانبردار بہو مان لیں گی، مگر یہ تو طے ہے کہ بستر مرگ پر وہ نہیں تم ہوگی۔ اس کا لہجہ بڑا زہریلا تھا۔ بکو مت، صرف تمہارے حوالے سے بہت ہی اچھے لگتے ہیں مجھے ولید بھائی۔ جیا نے جھرجھری لے کر واپس کتاب میں پناہ لے لی تھی۔ موسم بدل رہا تھا، ابا کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی۔ اس وقت بھی وہ انہیں سوپ پلا رہی تھی۔ ابا کے کمرے میں آتے ہوئے وہ تھوڑا سا ٹھٹکا تھا۔ سامنے ہی تو وہ رائل بلو کپڑوں میں ملبوس ابا کو سوپ پلا رہی تھی۔ وہ بے اختیار ہی آگے بڑھا تھا۔ ارے آؤ بیٹا ولید۔ سب سے پہلے ابا ہی کی نظر اس پر پڑی تھی۔ یہ کب آئے؟ حیران ہو کر بے اختیار ہی اس کی طرف پلٹی تھی۔ لمحہ بھر کو دونوں کی نظریں ٹکرائی تھیں۔ السلام علیکم ولید بھائی۔ ایک دم سے بے تحاشا خوشی کی لہر اس کے چہرے پر لہرائی تھی، پھر فوراً ہی معدوم ہو گئی تھی۔ ابا نے بہت دھیان سے یہ منظر دیکھا اور یعنی کی طرف متوجہ ہو گئے۔ وعلیکم السلام، پہنچ دلی سے کہتا ابا کے سرہانے بیڈ پر بیٹھ گیا۔ آپ کیسے ہیں؟ ایک سنجیدگی سی جھلکنے لگی تھی اس کے چہرے پر۔ تم اپنی سناؤ، تم سے تو بہت سے حساب لینے ہیں ابھی مجھے، وہ ہلکے پھلکے لہجے میں کہہ رہا تھا۔ ہاں، اب تو صرف آپ ہی باقی ہیں حساب کتاب کو، وہ سر سے لہجے میں کہتی برتن سمیٹ کر باہر نکل گئی۔ اسے کیا ہوا ابا؟ اس نے حیرانی سے ابا کو دیکھا۔ وہ سوچ میں ڈوبے اسی کی طرف دیکھ رہے تھے۔ مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے بیٹا، اور اسی لیے میں نے تمہیں اتنی ایمرجنسی میں بلایا بھی ہے، فیصلہ کن لہجے میں کہتے ہوئے ابا نے اسے اپنے پاس بٹھا لیا تھا۔ کیا سمجھ رکھا ہے تم لوگوں نے مجھے؟ دنیا کی بات پر وہ جو بستر کی چادر ٹھیک کر رہی تھی لال بھبوکا ہو کر سیدھی کھڑی ہو گئی۔ بات تو سنو۔ اس کے اتنے شدید رد عمل پر دونی گھبرا گئی تھی۔ مجھے نہیں سننی کسی کی بات، جا کر منع کر دو، اب یہ تماشے ختم کر دیں۔ وہ چیخ اٹھی تھی۔ کیا خرابی ہے ولید بھائی میں؟ دونی بھی دبے دبے لہجے میں چیخ اٹھی تھی۔ اصل بات کہو دنیا بی بی، کہ کیا اچھائی ہے مجھ میں؟ ہاں، اپنے ہی تو اپنوں کے عیب ڈھانپتے ہیں۔ کیوں ولید بھائی کی زندگی برباد کر رہی ہو بہن ہو کر بھی؟ تلہی سے کہتے ہوئے تکیا پٹک کر جگہ پر رکھا تھا۔ تم کچھ نہیں ہو میری؟ اس کے طرف لہجے کے باوجود دونی بڑے رسان سے پوچھ رہی تھی۔ نہیں، میں کسی کی کچھ نہیں ہوں، کہتے ہوئے ایک دم ہی اس کی آواز بھر آ گئی تھی۔ نگاہوں میں ولید احمد کا سراپا لہرایا تھا۔ اس نے تیزی سے پلکیں جھپکیں، گویا آنسو میں اس کے عکس کو بہا دینا چاہتی ہو۔ حیا، دونی تڑپ کر اس سے آ لگی تھی۔ یہ سب تمہارے اپنے ہیں، کسی ایک فرد کی غلطی کی سزا تم سب کو کیوں دے رہی ہو؟ اس کی بھی آنکھیں بھیگ گئی تھیں یہ کہتے ہوئے۔ ماں کی سرکت نے ان تینوں بہن بھائیوں کو کتنا شرمسار کیا تھا، کتنا اکیلا سمجھنے لگی تھی وہ خود کو۔ دونی کے ساتھ بھی کتنا برا رویہ ہو گیا تھا اس کا، لیکن دونی نے تب بھی اسے اکیلا نہیں چھوڑا تھا۔ اسے پتا تھا اس کی ماں کا دیا ہوا زخم اتنی آسانی سے نہیں بھرے گا۔ بے اعتباریوں کے زخم اتنی جلدی نہیں بھرا کرتے۔ سزا؟ وہ استہزائیہ سا ہنسی۔ سزا تو مجھے مل رہی ہے، یوں نہ کہو، پھر تو تم ہم سب کے ساتھ ساتھ بھائی کی خواہش بھی تو ہو۔ وہ اس کا ہاتھ تھامے کہہ رہی تھی۔ مجھے کسی کی خواہش نہیں بننا، ابا سے کہہ دینا مجھے کسی سے شادی نہیں کرنی۔ ولید کے نام پر دل میں ڈھیروں پھول سے کھل گئے تھے، مگر دوسرے ہی لمحے بڑے تلخ لہجے میں کہتی، دونی کو ایک طرف ہٹاتی وہ کمرے سے نکل گئی تھی۔ سنو، تائیمہ جیسے دانت پیستی ہوئی اس کے پاس آئی تھیں۔ جو خواب تم دیکھ رہی ہو وہ کبھی پورے نہیں ہوں گے۔ دیکھیں تائیمہ، میں بہت عزت کرتی ہوں آپ کی۔ وہ جو لاؤنج میں بڑے آرام سے بیٹھی کسی رسالے کی ورق گردانی کر رہی تھی، بری طرح ہرٹ ہوئی تھی، صرف اتنا ہی کہہ پائی۔ چہرہ ضبط کے مارے سرخ ہو گیا تھا۔ تمہیں میرا ہی بیٹا ملا ہے؟ بس چلتا تو شاید وہ اس کی گردن دبا دیتی۔ یہ میرا فیصلہ نہیں ہے، وہ بمشکل کہہ پائی۔ یہ سرسری سا انکار کرنا ہی ہے تو ابا سے کرو۔ یہ فیصلہ تم خود نہیں سنا سکتی ابا کو۔ وہ تو جیسے بے بسی اور تلملاہٹ کی انتہا کو پہنچی ہوئی تھیں۔ اگر آپ اس فیصلے کے اتنا ہی خلاف ہیں تو خود ہی ابا سے بات کیوں نہیں کر لیتی؟ وہ بہت ضبط سے کہہ رہی تھی۔ انہوں نے ایک کڑی نگاہ اس خوشنما اور نرم و نازک لڑکی پر ڈالی۔ تمہاری تو دلی مراد برائی ہے۔ نگاہوں کے زہر کے ساتھ ساتھ انہوں نے لفظوں کے تیروں سے بھی اسے زخمی کر ڈالا تھا۔ کتنی نفرت و حقارت تھی ان کی آنکھوں میں۔
ان کے چہرے پر اس کے لیے بیٹھے رہنا محال ہو گیا تھا، ساتھ ہی ضبط کا دامن بھی ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ مجھ پر فیصلہ چھوڑ دیا جاتا تائیماں تو یقین کریں میرا انتخاب آپ کا بیٹا ہرگز نہ ہوتا، کیونکہ میں آپ سے متعلق کسی چیز سے تعلق رکھنا تو درکنار دیکھنا تک پسند نہیں کرتی۔ وہ بھی جواباً زہر اگلتی رسالہ پٹکتی لاؤن سے نکل گئی۔ میں جانتی ہوں تائیماں کو کہ ابا کو انکار کا حوصلہ نہ آپ میں ہے نہ مجھ میں۔ جب 98% لوگ کسی بات پر متفق ہوں تو 2% کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی۔ لاؤن سے نکل کر بجائے اپنے کمرے میں جانے کے پچھلے برآمدے کی سیڑھیوں پر بیٹھ گئی۔ اس کے بس میں ہوتا تو کب کا انکار کر چکی ہوتی، مگر ایسی بے عزتی اور رقیق جملے اپنی ذات کے لیے برداشت نہ کرتی۔ ٹھنڈے ستون سے ٹیک لگا کر اس نے آنکھیں بند کر لی تھیں۔ کیا اس کی بقیہ ساری زندگی ایسے ہی گزرے گی؟ ایک ناپسندیدہ شخص کی طرح جو کسی پر زبردستی مسلط کر دیا گیا ہو۔ آنسو تھے کہ امڈے چلے آ رہے تھے۔ اسے تو مر ہی جانا چاہیے۔ بند آنکھوں سے آنسوؤں کے قطرے ایک کے بعد دوسرے کے تعاقب میں نکلتے چلے گئے۔ کتنی دیر تک وہ بیٹھی آنسو بہاتی رہی تھی۔ حیا کوئی بڑی خاموشی سے اس کے قریب آ کھڑا ہوا تھا۔ اس نے تیزی سے آنکھیں کھولیں۔ ولید برآمدے کی تیسری سیڑھی پر کھڑا اسے بڑی تشویش بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ ایک لحظے کو دونوں کی نظریں ٹکرائی تھیں۔ ایک طرف دکھ کا گہرا احساس لیے چھلکتی آنکھیں تھیں، دوسری طرف فکر و تشویش کے ساتھ ساتھ کوئی اور جذبہ بھی تھا جسے محسوس کر کے اس کے آنسوں میں مزید روانی آ گئی تھی۔ کیا ہوا حیا؟ بھیگی آنکھیں اسے تڑپا گئی تھیں۔ سیڑھیوں کا فاصلہ طے کر کے وہ قریب آ گیا تھا۔ کچھ نہیں، راستہ دیجیے۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی تھی، بھیگا ہوا کچھ تلخ سا لہجہ۔ اس لہجے میں تو اس نے کبھی اس سے بات نہیں کی تھی۔ وہ یکدم ہی چٹک کر اسے دیکھنے لگا۔ ملگجے سے سبز اور فیروزی پرنٹڈ سوٹ میں لمبے بالوں کی چوٹی سے نکلتی کچھ لٹیں، بھیگی پلکیں، خشک ہونٹ اور ستا ہوا چہرہ لیے وہ بڑی سوگوار تھی۔ ولید احمد کا دل جیسے کسی نے چٹکیوں میں مسل دیا۔ پرسوں ابا نے اچانک ہی اسے فون کر کے بلایا تھا فوری طور پر۔ پھر جب انہوں نے اسے سارا قصہ بتایا تو کتنی ہی دیر تک وہ ششدر سا بیٹھا رہ گیا تھا۔ اسے یقین ہی نہ آ رہا تھا کہ امی ایسی کوئی حرکت بھی کر سکتی ہوں گی۔ حیا کے بارے میں تو آنکھیں بند کر کے کہہ سکتا تھا کہ وہ ایسی نہیں ہے۔ بچپن سے لے کر اب تک وہ ہمیشہ ہی سے اس کے ساتھ رہا تھا۔ کیا امی اسے جانتی نہیں تھیں جو اتنا بڑا الزام لگا دیا اس پر؟ حیا، اس نے اس کی سوجی سوجی متورم آنکھیں دیکھیں اور جھک کر بڑی نرمی سے اس کے دونوں ہاتھ تھام لیے۔ میرا ہاتھ چھوڑ دیجیے ولید بھائی، میں اب کسی نئی کہانی کا عنوان بننے کو ہرگز تیار نہیں ہوں۔ ایک طنزیہ سی مسکراہٹ کے ساتھ اپنے نرم و نازک ہاتھ اس کے مضبوط ہاتھوں کی گرفت میں دیکھے اور گویا ہوئی۔ کیا بات ہے؟ اس نے اس کی بات گویا سنی ہی نہیں تھی۔ کچھ نہیں۔ اس نے اپنی ہاتھ اس کی گرفت سے نکالنے چاہی، مگر گرفت مضبوط تھی۔ مجھے بھی نہیں بتاؤ گی؟ کتنا مان، کتنی اپنائیت سے بھرا لہجہ تھا اس کا۔ وہ صرف ایک لمحے کو ٹٹکی تھی۔ کون ہوتے ہیں آپ میرے جو میں آپ کے ساتھ کچھ شیئر کروں؟ دوسرے ہی لمحے بڑا سلگتا ہوا لہجہ تھا اس کا۔ میں کچھ نہیں ہوں تمہارا۔ وہ ایک دم سے اسے دیکھنے لگا تھا۔ ہاتھوں کی گرفت بھی ڈھیلی پڑی تھی۔ وہ نگاہیں چراتی، ہاتھ چھڑاتی ایک دم سے پلٹ گئی تھی، شاید اپنے آپ سے لڑتی ہوئی۔ تم نے خود اپنے آپ کو اکیلا کر لیا ہے، سب کو اپنا سمجھنا چھوڑ دیا ہے۔ جب تم اپنے چاروں طرف اونچی اونچی خود ساختہ دیواریں کھڑی کر لو گی تو کون دیکھے گا تمہیں؟ تمہیں پتہ ہے ابا اور امو جی تمہارے لیے کتنے پریشان ہیں، چچا صاحب وغیرہ کتنے فکر مند ہیں تمہارے لیے، اور تم اپنے غموں میں گھری ہو۔ اس نے تھوڑی دیر تک اسے خود سے لڑتے دیکھا، پھر گویا ہوا۔ بے فکر رہیں، یہ پریشانیاں ختم ہونے والی ہیں۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سی چمک لہرائی تھی۔ کیوں؟ کیا کرو گی تم؟ وہ کچھ ٹھٹک کر پوچھنے لگا۔ بے فکر رہیں، بھاگوں گی نہیں کسی کے ساتھ۔ کتنا تلخ اور زہریلا سا لہجہ تھا اس کا، باوجود کوشش کے وہ اپنا اٹھتا ہوا ہاتھ نہ روک سکا۔ کیا تم ایسی ہو؟ بھرپور قوت کے ساتھ دائیں رخسار پر ہاتھ پڑا تھا۔ لمحہ بھر کو تو وہ چکرا کر رہ گئی۔ کتنی ہی دیر تک وہ گمسم سی اپنے دائیں رخسار پر ہاتھ رکھ کے اسے دیکھتی رہی، اور وہ اس کے قریب کھڑا بڑی قہر آلود نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے لب بھنچے اسے گھورتا رہا۔ ہاں، اس کے لب کپ کپائے تھے اور آنکھوں میں یکدم ہی ڈھیر سارا پانی اتر آیا تھا۔ ہاں میں ہوں ایسی۔ بے اختیاری اس کے شرٹ کا کالر پکڑ کر وہ چیخ اٹھی تھی۔ آپ کو کسی نے نہیں بتایا کہ میں نے اس گھر کے لوگوں کی ناک کٹوا دی ہے خاندان بھر میں؟ میری وجہ سے لوگ پلٹ کر اس گھر میں نہیں آتے۔ جیا کے گھر نہ بسنے کا سبب بھی میں ہی ہوں۔ سنا آپ نے؟ کتنے ڈھیروں گناہوں کا بوجھ ہے مجھ پر۔ کاش اس دن وہیں کہیں کسی حادثے میں مر کھپ گئی ہوتی تو کم از کم آج اتنا بڑا الزام تو نہ آتا مجھ پر۔ تواتر سے بہتے آنسوں کے درمیان وہ بولے جا رہی تھی۔ حیا، اس کے دل کا درد گویا اس کے اندر اتر گیا تھا۔ مت پکاریں، مجھے اس نام سے نفرت ہو گئی ہے۔ وہ ایک دم سے چیخ پڑی تھی، عجیب ہسٹریکل سی ہو رہی تھی۔
اسے ڈھیروں نے دامت نے آگیرا، پھر نہ جانے کس جذبے کی بے اختیاری میں اس کے ہاتھوں نے بہت نرمی سے اس کے آنسو پونچھے تھے، اور اس کے دائیں رخسار پہ سجے اپنے ہاتھ کی 5 انگلیوں کے نشان دیکھ کر پشیمان ہوا تھا۔ خود کو اتنے الزام مت دو کہ جینا مشکل ہو جائے، غلط فہمی ہو ہی جاتی ہے، وہ ایک چھوٹی سی بات تھی، تم کلیئر کر دیتی، ختم ہو جاتی اسی وقت۔ دل ہی دل میں ماں کی حرکت پہ بے اندازہ شرمندہ ہوتا۔ وہ بظاہر اسے سمجھا رہا تھا، بات تو چھوٹی سی تھی، اگر سمجھا جاتا، مگر اسے کیوں بڑا بنا دیا گیا؟ میں جانتی ہوں وہ مجھے پسند نہیں کرتی، مگر یہ کون سا انداز تھا ناپسندیدگی کا، مجھ سے اس قصور کا بدلہ لینے کا جو میں نے کیا ہی نہیں تھا۔ میرے کچھ بتانے سے قبل ہی ساری کہانی وہ بیان کر چکی تھی امی سے، چشمدید گواہ تھیں وہ اس واقعے کی۔ اس کے چہرے پر زہر سا پھیل گیا تھا، میں تو نام تک نہیں جانتی اس کا جو میری رسوائیوں کا سبب بن گیا۔ مار مار کر میری کال بھی ادھیڑ دی جاتی نا تو مجھے اتنی تکلیف نہ ہوتی جتنی اس سوال پر ہوئی تھی کہ بتاؤ وہ کون تھا جس کے ساتھ تم آئی تھی۔ اس نے کرب سے آنکھیں بند کر لی تھیں۔ خدا کی قسم اگر میں اسے جانتی بھی ہوتی نا تو بھی نہ بتاتی۔ مجھے پال کر اتنا بڑا کیا تھا تو اعتماد بھی کرتے میرے اوپر۔ وہ آہستہ آہستہ کہتی چلی گئی تھی، ہیا آئی ایم سوری۔ کتنی بہت سی ندامتوں نے ولید کو آ گھیرا تھا۔ اس کی سمجھ میں نہ آیا کہ وہ کیا کرے کہ یہ دکھی سی لڑکی پھر سے پہلے کی طرح مسکرانا شروع کر دے۔ آپ کا کیا قصور ہے؟ اس نے بھیگی بھیگی پلکیں صاف کی اور جانے کو قدم بڑھائے۔ سنو ہیا، امی کو بھی معاف کر دو، میری سمجھ میں نہیں آتا انہوں نے ایسا کیوں کیا۔ میں جانتا ہوں جس دکھ اور اذیت سے تم گزری اس کا مداوع تو ممکن نہیں، مگر تم بتاؤ میں تمہارے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ وہ بہت خلوص سے کہہ رہا تھا۔ کر سکیں گے؟ ایک دم سے پلٹ کر اسے دیکھنے لگی۔ ہاں اگر ممکن ہوا تو، اس نے ہلکے سے مسکرا کر یقین دلایا۔ تو پھر ابا کو انکار کر دیجیے۔ اسے ہکا بکا چھوڑ کر اس نے اندر کی طرف قدم بڑھا دیے تھے۔ وہ جانے کب سے اسٹڈی میں کرسی پر بیٹھی پتہ نہیں کن سوچوں میں گم تھی کہ دروازہ کھلنے کی آواز پر چونکی۔ ابا آ رہے تھے اندر۔ ابا آپ؟ جلدی سے کھڑے ہو کر اس نے دوپٹہ سر پر ڈال لیا تھا۔ آپ کیوں آگے ابا؟ مجھے بلا لیتے۔ اس نے ان کی چھڑی ہاتھ سے لے کر ان کے ہاتھ تھام کر کرسی پر بٹھا دیا۔ تمہارے کمرے میں گیا تھا، تم نہیں تھیں تو میں سمجھ گیا اسٹڈی میں ہوگی۔ وہ ہلکے سے مسکرائے۔ مجھے بلا لیتے نا آپ۔ وہ آہستگی سے ان کے سامنے کارپیٹ پر بیٹھ گئی۔ بیٹا پیاسا کنویں کے پاس آتا ہے، کنواں پیاسے کے پاس نہیں آتا، وہ کہہ رہے تھے۔ کیا کہہ رہے ہیں ابا؟ سمجھ اور ناسمجھی والے انداز میں اس نے الجھ کر انہیں دیکھا تھا۔ یہ کیا حالت بنا رکھی ہے بیٹی؟ وہ بہت غور سے اسے دیکھ رہے تھے۔ کیا ہوا ابا مجھے؟ مغموم سی مسکراہٹ لیے اس نے انہیں دیکھا تھا۔ ہیا، بڑی شفقت سے انہوں نے اس کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے تھے۔ جی ابا۔ سر اٹھا کر وہ انہیں دیکھنے لگی۔ دونی نے کچھ کہا تھا تم سے؟ وہ پوچھ رہے تھے۔ جی۔ وہ سر جھکا کر کارپیٹ کو گھورنے لگی۔ پھر؟ ابا میں نے اسے بتا دیا تھا۔ وہ خاموش ہو کر انہیں دیکھنے لگی۔ کیا بتایا تھا؟ ابا مجھے منظور نہیں ہے، مجھے ایسے ہی رہنے دیں۔ وہ ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر رو دی۔ کیا خرابی ہے ولید میں؟ خرابی تو مجھ میں ہے ابا، آپ ان کی زندگی کیوں برباد کرتے ہیں؟ میں تمہیں بھی تو آباد دیکھنا چاہتا ہوں بیٹی۔ آباد؟ آنسو پونچھ کر وہ ہلکے سے مسکرا دی۔ مجھے آباد کرنے کے لیے آپ ان کی زندگی کیوں برباد کرنا چاہتے ہیں ابا؟ وہ پوچھ رہی تھی بڑی سنجیدگی سے۔ سنو بیٹا، بزرگ اپنے بچوں کی خواہشات فوراً جان جاتے ہیں، چاہے وہ کتنا ہی چھپا کر رکھیں۔ جب ولید نے میرا مان رکھ لیا تو تم بھی مان جاؤ۔ وہ تو مجبور ہو گئے ہوں گے جیسے میں اس وقت اپنے آپ کو مجبور پا رہی ہوں، وہ دل ہی دل میں اپنے آپ سے کہہ رہی تھی۔ ابا، اور ڈبڈبائی ہوئی آنکھوں سے انہیں دیکھنے لگی۔ ابا آپ کو نہیں پتا کہ سب کو مجھ سے شکایت ہے کہ وہ جھجک کر رک گئی۔ بہرحال بزرگ تھے اس کے، مجھے تو نہیں ہے۔ کبھی تمہارے باپ نے، تایا نے یا میں نے تم سے بلا کر کچھ پوچھا بیٹا؟ یا تم پر ہم سب کا اعتماد ہی تو تھا جو کسی نے پلٹ کر تم سے کچھ بھی نہ کہا؟ سنو بیٹا، کیا میرے رویے میں تم نے کوئی تبدیلی پائی؟ یا میں نے تم سے کبھی کوئی باز پرس کی؟ میں تو انتظار ہی کرتا رہا کہ میری بیٹی میرے پاس آئے گی مجھ سے اپنا دکھ کہنے، شکایت کرنے، مگر تم تو اپنے گرد ایک دیوار بنا کر بیٹھ گئی تھیں۔ بیٹا ایسی باتیں کلیئر نہ کی جائیں تو جان کا وبال بن جاتی ہیں۔ بیٹا اب وہ زمانہ گیا کہ جب خاموشی ایک ہتھیار ہوا کرتی تھی۔ ان معاملات میں خاموش رہنا غلط ہے، تمہیں اسی وقت بتا دینا چاہیے تھا۔ رہی تمہاری تائیمہ کی بات، وہ تو شروع ہی سے بخشی ہوئی ہیں بیٹا جی۔ ان کے رویے سے ڈر گئی تھی۔ ہر گھر میں ایک نہ ایک ایسا ضرور ہوتا ہے، اگر وہ ہمارے گھر میں نہ ہوتی تو ہم لوگوں کے گناہ کیسے کم ہوتے؟ آخر میں وہ بڑے شگفتہ انداز میں مسکرائے تھے۔ وہ اتنے بے خبر نہیں تھے جتنا وہ انہیں سمجھ بیٹھی تھی۔ وہ انہیں حیرت سے دیکھنے لگی۔ رہی اعتماد کی بات تو بیٹا جی آپ ہی کمزور تھیں، آپ کو اپنا دفاع کرنا تھا اسی وقت۔
کس کے سہارے کرتی ہے ابا یہ سب کچھ؟ سب ہی تو بدل گئے تھے اس وقت۔ اس کی آواز بھیگ گئی۔ وہی سہارا، وہی مضبوطی تو تمہیں دینا چاہتا ہوں میں۔ ولید میں یہ تمام خوبیاں موجود ہیں بیٹا۔ نہیں ابا، مجھے مجبور مت کریں، مجھے اپنی زندگی جینے دیں، ورنہ کہیں کوئی نقصان۔ پیچھے دروازہ چرچرایا تھا، وہ بولتے بولتے رک سی گئی تھی۔ پلٹ کر پیچھے دیکھا، وہ دروازے کے قریب کھڑا تھا۔ میں تمہیں تنہا نہیں دیکھ سکتا بیٹی، اتنا یقین ہوتا کہ جب تک تم رہو گی مجھے بھی اللہ زندہ رکھے گا تو میں تمہیں کبھی مجبور نہ کرتا، اپنے پاس رکھتا تمہیں اپنی جان بنا کر۔ مگر بیٹا اب اس زندگی کے دن تھوڑے ہیں۔ ابا کے چہرے پر اس کا دکھ واضح تھا، ان کی آواز پر آ گئی تھی، وہ بے اختیار ہی آگے بڑھا تھا۔ ابا یوں مت کہیں، وہ بھی تڑپ کر رہ گئی تھی۔ مگر بیٹا جی، جس دن تم نے اپنے آپ کو نقصان پہنچایا تو پھر تمہارے ابا بھی زندہ نہ رہ سکیں گے۔ اس کے سر پر ہاتھ پھیر کر سٹکس سنبھال کر بڑی آہستگی سے اٹھ کھڑے ہوئے اور قدم آگے بڑھائے۔ ابا، وہ بے قرار سی ہو کر کھڑی ہو گئی، غیر ارادی طور پر اس پر نظر ڈالی تھی۔ وہ کھڑا بڑی خاموش نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا، گویا ملامت کر رہا ہو۔ ابا کو روکے، وہ ناراض ہو گئے ہیں۔ وہ بے اختیاری اسے بولی تھی۔ میں نے نہیں ناراض کیا ہے ابا کو۔ اس کا لہجہ نہ جانے کیوں سخت سا محسوس ہوا تھا اس نے ایک لمحہ کو اسے دیکھا، پھر پلٹ کر ابا کی طرف بھاگی۔ وہ کمرے سے نکلنے کو تھے۔ ابا ابا سنیں، اس کے پکارنے پر وہ پلٹے تھے۔ ابا آپ بھی؟ اس کے لب کپ کپا کر رہ گئے۔ میں تم سے خفا نہیں ہوں بیٹی، میں تم سے کبھی خفا ہو بھی نہیں سکتا۔ خیر خوش رہو۔ وہ ہلکے سے مسکرائے تھے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے، مگر ان کی آنکھوں میں گہرا ملال تھا، مان ٹوٹ جانے کا، اپنی بات رد کیے جانے کا۔ پھر وہ فیصلہ جو وہ کرنا نہیں چاہ رہی تھی ادبھد ہو گیا۔ ابا آپ جیسا کہیں، میں کچھ نہیں کہوں گی، اگر آپ مجھ سے خفا مت ہوں۔ فون سے لپٹ کر روتی چلی گئی۔ اب یہ تمہاری امانت ہے بیٹا، اس کا خیال صرف تم ہی کو رکھنا ہے۔ ابا اسے تھپکتے ہوئے جیسے بولتی ہوئی آنکھوں سے سامنے کھڑے ولید کو دیکھ رہے تھے۔ جب ہم نے کہا تھا تو جان پہ تل گئی تھیں، دھونی کے تو دانت ہی اندر نہ ہو رہے تھے ماری خوشی کے۔ اس سے لپٹ کر چٹاچٹ کتنا ہی پیار کر ڈالا تھا اسے۔ ہٹو پیچھے، اس نے بیزاری سے اسے ایک طرف دھکیل دیا تھا۔ لاکھ نخرے دکھاؤ، سر جھکانا پڑے گا، بن کے دلہن ہمارے گھر آنا پڑے گا۔ برا مانے بغیر دھونی آرام سے اس کے بستر پر گر کر گنگنانے لگی، اور وہ تب کر کھڑکی میں جا کھڑی ہوئی تھی، جہاں وہ سامنے لان میں روبید کے ساتھ غالباً دفتری معاملات پر بڑی سنجیدگی سے گفتگو کر رہا تھا، کیونکہ 2-3 فائلیں سامنے کھلی پڑی تھیں جس پر وہ اسے کچھ بتاتا ہوا مارک کرتا جا رہا تھا۔ وہ بے اختیار اسے دیکھے چلی گئی، تبھی اچانک روبید نے سر اٹھایا اور اسے اس طرف متوجہ پا کر بڑے زور و شور سے ہاتھ ہلایا تھا۔ ساتھ ہی ولید نے بھی سر اٹھایا تھا۔ وہ قدرے حفیظ سی ہو کر رخ موڑ گئی تھی۔ فائل پر جھکتے ہوئے وہ مسکرا دیا۔ تائیمہ کا موڈ سخت خراب تھا، اسے تو دیکھتے ہی منہ پھیر لیتی تھیں۔ ادھر اس کے جذبات بھی ان کے لیے پہلے جیسے اچھے نہیں رہے تھے۔ ذہنی طور پر وہ شدید ڈسٹرب تھی۔ ولید پر بھی سخت غصہ تھا۔ باقی باتوں سے تو یہ تاثر ملا تھا کہ وہ اس رشتے پر بڑا خوش ہے۔ میرا بیٹا پھانسنے میں کامیاب تو ہو گئی ہو، لیکن میں تمہیں چین سے نہیں بیٹھنے دوں گی۔ کر لیں ابا اپنی مرضی۔ تائیمہ کا جملہ جیسے اسے آگ میں جلانے والا تھا۔ طنز کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہ دیتی تھیں۔ وہ ہون کے گھونٹ پیتی رہ جاتی تھی۔ سب بھی چھت پر تھے۔ وہ بھی امو جی کو بتا کر زینے کی طرف بڑھی ہی تھی کہ لائٹ چلی گئی۔ ایک دم صحیح گھپ اندھیرا ہو گیا تھا لمحے بھر کو۔ اندھیرے سے ویسے ہی اوف آتا تھا، کوئی سیڑھیوں سے نیچے اتر رہا تھا، اسے ہیولا سا نظر آیا تھا۔ روبید، اس کو تسلی سی ہوئی تھی۔ میں ہوں، ولید کی آواز آئی تھی۔ وہ خاموشی سے ایک طرف ہو گئی کہ اتر جائے تو اوپر جائے۔ ڈھارس ضرور بن گئی تھی۔ برآمدے کی گیس لائٹ بھی کسی نے جلا دی تھی۔ مدھم سی روشنی سیڑھیوں تک آ رہی تھی۔ حیا، وہ اس کے قریب آ گیا تھا۔ جی، اس کی آواز بڑی سپاٹ سی تھی۔ ناراض ہو؟ وہ بڑی اپنائیت سے پوچھ رہا تھا۔ جی نہیں، سنجیدگی سے کہتے ہوئے آگے بڑھنے کو تھی کہ بڑھ کر ولید نے اس کا ہاتھ تھام لیا تھا۔ حیا، کیا تم انکار کر سکتی تھی ابا کو؟ وہ بے بسی سے پوچھ رہا تھا۔ سمجھ گیا تھا وہ اس سے شدید ناراض ہے۔ میں نے کیا تھا مگر ابا نے میری سنی ہی نہیں۔ اس قدر معصوم روٹھا ہوا سا لہجہ ولید سے ضبط کرنا مشکل ہو گیا۔ اس وقت وہ دل سے کتنی قریب معلوم ہوئی تھی ایک دم سے۔ تم، ولید کا جی چاہا اس وقت وہ اسے کوئی اتنی خوبصورت بات کہے کہ اس کی ساری ناراضگی ختم ہو جائے۔ آپ کر سکتے تھے مگر آپ نے نہیں کیا۔ وہ تو گویا مکمل طور پر خفا تھی۔ کیسے؟ وہ پوچھنے لگا۔ اس لیے کہ بڑی اماں کی مکمل سپورٹ تھی آپ کے پاس، کوئی بھی بہانہ بنا سکتے تھے آپ۔
وہ قدرے جلا کر بولی تھی، میرے لیے اتنا آسان تو نہیں تھا یہ سب کرنا۔ بڑا ذومانی انداز تھا اس کا، مگر وہ محسوس نہ کر سکی۔ چھوڑے میرا ہاتھ، مجھے اوپر جانا ہے۔ اوپر تو سب کو جانا ہے۔ وہ ہلکے سے مسکرایا تھا غالباً۔ اتنی خوش قسمت واقعہ نہیں ہوئی میں کہ اتنی آسانی سے اوپر بلا لی جاؤں۔ فی الحال مجھے چھت پر جانا ہے، بہت تلخ لہجے میں وہ کہہ رہی تھی۔ لمحہ بھر کو وہ چپ سا رہ گیا۔ حیا، یہ ناراضگی ختم نہیں ہو سکتی کیا؟ گہرا سانس لے کر اس نے پوچھا تھا۔ میری کوئی ناراضگی نہیں ہے آپ سے۔ بڑا سا پارٹ سا لہجہ تھا اس کا۔ میں تمہیں بتاؤں میں نے انکار کیوں نہیں کیا؟ امی کی سپورٹ کے باوجود۔ وہ سنجیدگی سے کہہ رہا تھا۔ کیوں؟ ہنوز اس کا لہجہ اکھڑا ہوا تھا، مگر ایک تجسس سا بیدار ہو گیا تھا اس کے اندر۔ ایک ہی وجہ تھی اس کی۔ کیا؟ سوالیہ انداز تھا۔ تم۔ اس نے گویا اس کے کانوں میں کوئی دھماکہ سا کیا تھا۔ جی؟ اس نے بے اختیاری سر اٹھا کر اسے دیکھا تھا، مگر اندھیرے میں اس کے تاثرات دیکھنے میں ناکام رہی تھی۔ ہاں، صرف تم۔ اس نے اپنے ہاتھوں میں تھمے اس کے ہاتھوں کی یک ہوتی کیفیت کو محسوس کیا اور ہلکے سے مسکرا دیا تھا۔ دل کی سرزمین پر ڈھیروں پھول سے کھل گئے تھے۔ وہ گمسم سی اس کے ہیولے کو تکے گئی۔ مگر میں ناپسندیدہ ہستی کی طرح کسی پر مسلط نہیں رہنا چاہتی، اس نے آہستگی سے کہتے ہوئے اپنے ہاتھ چھڑانے چاہے تھے۔ یقین کرو تم ناپسندیدہ ہستی نہیں رہو گی۔ کتنا پر یقین تھا اس کا لہجہ۔ وہ سر اٹھا کر اسے دیکھنے لگی تھی، تبھی اچانک لائٹ آ گئی تھی۔ اس کا چہرہ، اس کی آنکھیں، اس کے ہاتھوں کی نرم گرم سی گرفت اسے یقین دلاتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ اسے لگا وہ پگھلتی جا رہی ہو۔ نہ جانے کیوں ہمیں تم پر بڑا بھروسہ ہے۔ خیال رکھنا قائم یہ اعتبار رہے۔ چونکہ ابا کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، لہٰذا بڑی سادگی سے نکاح ہوا تھا۔ وہ بھی قدرے مطمئن سی ہو گئی تھی۔ تقریب کے دوسرے ہی دن وہ واپس اسلام آباد جا چکا تھا۔ ولید احمد کا تذکرہ ہی اس کے دل میں پھول سے کھلا دیتا تھا۔ وہ پھر سے خوش رہنے لگی تھی۔ سبھی خوش تھے اس کی اس تبدیلی پر، ماں سوائے تائیم ماں کے۔ وہ تو اب پلٹ کر ان کے پورشن کی طرف آتی ہی نہیں تھی۔ حیا، تمہارا فون۔ رات وہ کچن صاف کر کے ابا کو دوا دینے جا رہی تھی، تبھی لاؤنج سے گزرتے ہوئے ربید نے اسے آواز دی تھی۔ میرا فون اس وقت؟ اس نے حیرانی سے وال کلاک دیکھا جو رات کے تقریباً 11:30 بجا رہا تھا۔ کس کا ہے؟ اس نے پانی کا گلاس ربید کو تھما کر ریسیور کان سے لگایا۔ ہمیں کیا پتا؟ اس نے دوا بھی اس کے ہاتھ سے لے لی اور آگے بڑھ گیا۔ تم ابا کو دوا دے دو۔ ربید کو ہدایت دیکھ کر وہ فون کی طرف متوجہ ہو گئی۔ ہیلو، السلام علیکم، کیسی ہو بھائی؟ ادھر سے غیر متوقع طور پر اس کی آواز دل دھڑکا گئی تھی۔ وعلیکم السلام، خیریت تو ہے نا؟ در حقیقت تھوڑی تھوڑی پریشان بھی ہو گئی تھی وہ۔ خیریت کے علاوہ فون نہیں ہو سکتا؟ وہ بڑے رسان سے پوچھ رہا تھا۔ نہیں، یہ تھوڑی کہہ رہی ہوں۔ آپ کیسے ہیں؟ اس کی آواز مدھم پڑ گئی تھی۔ نکاح کے بعد یہ پہلا رابطہ تھا۔ الحمدللہ، تم سناؤ کیا کر رہی تھیں؟ ابا کو دوا دینے جا رہی تھی، بڑی سادگی سے بتایا۔ ابا کو دوا ربید دے دے گا، میں نے اسے کہہ دیا ہے۔ اسے لگا جیسے وہ مسکرایا ہو بولتے ہوئے، ربید کا بچہ۔ ایک لمحے کو تو وہ چپ ہی رہ گئی تھی۔ خیریت کیا ہوا؟ دوسری طرف سے وہ پوچھ رہا تھا۔ کچھ نہیں، آپ سنائیں۔ کیا سنو گی؟ کچھ سنایا تو امید ہے فون رکھ کر بھاگ کھڑی ہوگی۔ لہجہ شرارت سے بھرپور تھا، جھیم کر ہلکے سے ہنستی وہ۔ امی بدستور اپوزیشن میں ہیں؟ وہ پوچھ رہا تھا ہلکے ہلکے انداز میں۔ جی، لہجہ فکر مند سا ہو گیا تھا اس کا۔ سنے ولید بولتے بولتے رک گئی تھی۔ اسے بڑا لطف آیا تھا۔ آپ کو پتہ ہے ان کا مجھ سے ایسا کیوں رویہ ہے؟ وہ بڑی سنجیدگی سے پوچھ رہی تھی۔ نہیں حیا، جیسے تم لاعلم ہو ویسے ہی میں بھی ہوں۔ بس حیا، تم سے ایک بات کہنی ہے۔ اس کی آواز میں بھی سنجیدگی درائی تھی۔ جی کہیے۔ وہ ہمتاً کوش تھی۔ تم امی کا دل جیتنے کی کوشش کرو، میری خاطر پلیز۔ دوسری طرف سے وہ کہہ رہا تھا۔ میں انہیں کچھ کہتی کب ہوں؟ وہ تو خود ہی۔ آزردہ سی ہو کر اس نے بات ادھوری چھوڑ دی تھی۔ مجھے پتہ ہے یا تم اچھی ہو، بہت ہی اچھی، ڈونٹ وری، بس میری بات کا یقین کرو، تم ناپسندیدہ ہستی نہیں رہو گی۔ وہ بڑے مدھم انداز میں کہہ رہا تھا۔ اچھا؟ وہ بے یقینی سے ہنس دی۔ اچھا یہ بتاؤ کیا کرتی رہتی ہو؟ مجھے یاد کرتی ہو؟ ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے بعد اچانک ہی اس نے پوچھا تھا۔ بس آج کل دنیا اور جیا کے امتحان ہونے والے ہیں، وہ اس میں مصروف رہتی ہیں۔ امی ابو ٹھیک ٹھاک ہیں، ابا کی آج طبیعت کچھ بگڑ گئی تھی۔ ربید انہیں لے کر گیا تھا ڈاکٹر کے پاس چیک اپ کرانے۔ امو جی بھی ٹھیک ہیں، وہ بڑی سنجیدگی سے بتا رہی تھی اس کا سوال نظر انداز کر کے۔ تم نے مالی بابا، جھاڑو لگانے والی ماسی اور دھوبی کی خیریت تو بتائی نہیں، جس کے لیے میں نے اتنی دور سے فون کیا ہے۔ جس قدر تپے ہوئے لہجے میں اس نے دریافت کیا تھا، وہ اپنی بے ساختہ ہنسی روک نہ سکی تھی۔ دوسری طرف اس کی دلکش اور مترنم بے ساختہ سی ہنسی اس کی جلاہٹ کو دھو گئی تھی۔ سنو، اس کے خاموش ہونے پر وہ گویا ہوا تھا۔ جی، اس کی آواز میں اب بھی ہنسی تھی۔
اس وقت جی چاہ رہا ہے کہ میں نارتھ ناظم آباد کراچی کے لاؤنج میں ہوتا۔ مدھم سا لہجہ دل دھڑکا گیا تھا۔ اب رکھتی ہوں فون۔ وہ ایک دم ہی اکلا گئی تھی۔ رکھ دینا یار۔ وہ ہلکے سے ہنس پڑا تھا اس کی کیفیت محسوس کر کے۔ سنو، تم بہت یاد آ رہی تھی اس لیے فون کیا تھا، وہ مزید کہہ رہا تھا۔ اچھا رکھتی ہوں۔ وہ ریسیور کان سے ہٹانے کو تھی۔ سنو سنو، فون مت رکھنا۔ ایک بات اور ہے، بہت ہاس۔ دوسری طرف وہ گھبرا کر زور سے چلایا تھا۔ جی بولیں جلدی۔ وہ جیسے بہت عجلت میں تھی۔ میرا ٹرانسفر ہو رہا ہے کراچی، ہنس کر بتایا۔ اچھا، یہ تو بڑی اچھی بات ہے، مگر ابا نے تو مجھے نہیں بتایا۔ وہ حیران ہوتی پر ہوش ہونے کے ساتھ ساتھ۔ ابا نے تھوڑی کیا ہے، وہ مسکرایا تھا جیسے۔ یہ تھوڑی کہہ رہی ہوں۔ وہ جھیم گئی تھی اپنی بے وقوفی پر۔ مطلب یہ تھا کہ آپ نے انہیں نہیں بتایا ورنہ وہ مجھے بتا دیتے۔ اس نے تصدیق کی۔ محترمہ، سب سے پہلے آپ ہی کو بتایا ہے، آپ بتا دیجیے گا، وہ بولا تھا۔ آپ خود بتا دیجیے گا، سب لوگ کیا سوچیں گے؟ وہ گڑبڑا گئی تھی۔ اچھا بتا دوں گا، اوکے۔ وہ آہستگی سے ہنس دیا تھا۔ اس کا ٹرانسفر کراچی ہو چکا تھا۔ حیا کے بھی فائنل ایئر کے امتحان ہونے والے تھے۔ اس وقت بھی وہ دنیا کے پاس کسی کام سے آئی تھی۔ ڈرائنگ روم سے گزرتے ہوئے اپنا نام سن کر قدم بے اختیار رک سے گئے تھے۔ اندر تائی اماں کسی سے مخاطب تھیں۔ ہاں بی بی، بس کیا کریں، اپنوں کے عیب اپنے ہی تو ڈھانپتے ہیں، ورنہ آنکھوں دیکھی مکھی کون نکلتا ہے۔ روز کا پھرنا پھرانا تھا، میں نے تو خود کئی بار دیکھا تھا، کہا بھی کئی مرتبہ صوبیہ سے، لیکن ان کی آنکھوں پر تو جیسے پٹی بندھی ہوئی تھی اندھے اعتماد کی۔ جب ٹھوکر کھائی تو دونوں نے ہماری دہلیز پکڑ لی، وہ کہہ رہی تھیں۔ حیا کا سارا ہون گویا سمٹ کر چہرے پر آ گیا تھا۔ بلا سوچے سمجھے وہ بڑے جارحانہ انداز میں اندر داخل ہو گئی تھی۔ تائی اماں کی کوئی جاننے والی خاتون تھی اس وقت ڈرائنگ روم میں، جن سے وہ یہ گوہر افشانیاں کر رہی تھیں۔ کیا بگاڑا ہے میں نے آپ کا؟ وہ ان کے سر پر کھڑی تھی سرخ چہرہ لیے۔ کیوں پیچھے لگ گئی ہیں آپ میرے؟ خدا کا شکر کیوں ادا نہیں کرتی کہ آپ کو اس نے بہت پارسا اولاد دی ہے؟ دوسروں پر کیوں انگلیاں اٹھاتی ہیں؟ یہ کیوں نہیں سوچتی کہ میں بھی عزت ہوں اب آپ کی، دنیا کے برابر ہوں؟ وہ ساتھ بیٹھی آنٹی کا خیال کیے بغیر ان پر برس پڑی تھی۔ ایک لمحے کو تو تائی اماں بونچ کے رہ گئی تھیں۔ اے بھی ہوش میں رہو، بڑوں سے بولنے کی تمیز بھی نہیں رہی اب۔ دوسرے ہی لمحے وہ بل کھا کر کھڑی ہو گئی تھیں۔ بڑے بڑا بن کر بھی تو دکھائے نا۔ وہ بہت غصے میں تھی۔ سچی بات کہہ دی تو آگ لگ گئی۔ اے بھی بولو، کیا جھوٹ ہے اس میں؟ کون کر رہا تھا تم سے شادی؟ ربیعت نے تو ہاتھ جوڑے تھے فوراً ہی۔ وہ تو ولید ہی تھا جو مجبور ہو گیا تھا ابا کے کہنے پر، ورنہ تو باوا کی دہلیز پر ہی بیٹھی رہ جاتی عمر بھر۔ احسان مانو بی بی، رہی دنیا سے برابری کی بات تو بی بی اس کی تو دھول بھی نہیں ہو تم، قابل نفرت لہجے میں کہتی وہ ان ہاتھوں کے ساتھ چپل گھسیٹتی باہر نکل گئی تھی۔ انہوں نے مجھ سے جھوٹ بولا تھا، میں ان کی خواہش نہیں تھی، وہ مجبور ہو گئے تھے ابا کے کہنے پر۔ وہ بے دم سی ہو کر وہیں صوفے پر ڈہ گئی تھی۔ جانے دو حیا، کچھ دن تو یہ بھی ہوگا۔ ولید جانے کب اندر آیا تھا اسے خبر ہی نہ ہو سکی۔ سمجھ گیا تھا انہوں نے پھر کوئی دل دکھانے والی بات کی ہوگی، کیونکہ اس نے کچھ دیر قبل ہی امی اور حسنہ آنٹی کو ڈرائنگ روم سے باہر نکلتے دیکھا تھا۔ اس کی آواز پر اس نے تیزی سے سر اٹھایا تھا، پھر یک ٹک اسے دیکھتی چلی گئی۔ وہ تو ولید ہی تھا جو مجبور ہو گیا تھا ابا کے کہنے پر۔ ربیعت نے تو ہاتھ جوڑے تھے فوراً ہی۔ تائی اماں کی آواز وہ چاہنے کے باوجود اس آواز سے پیچھا چھڑانا پا رہی تھی۔ کیا ہوا ہے؟ ابھی سے ہمت ہار گئی؟ ابھی تو ابتدا ہے، وہ بڑے ہلکے پھلکے انداز میں کہہ رہا تھا، لیکن اس کا تیزی سے زرد پڑتا چہرہ اسے تشویش میں مبتلا کر گیا تھا۔ حیا، اسے لگا وہ ذہنی طور پر بالکل غائب ہے۔ گھبرا کر اسے زور سے جھنجھوڑنے کے ساتھ ہی اس نے اسے پکارا تھا۔ اس نے جھرجھری لے کر گہرا سانس لیا تھا اور آنسو یکدم ہی پلکوں کا بند توڑ کر گالوں پر بہہ نکلے تھے۔ مجھے بتائیں، ابا نے آپ کو کس چیز کا واسطہ دیا تھا کہ آپ اتنے مجبور ہو گئے؟ بولیں۔ ایک دم ہی اس کے ہاتھ اپنے یا ہاتھوں میں جکڑے کپ کپاتے لبوں سے وہ پوچھ رہی تھی۔ حیا، وہ دم بہت رہ گیا تھا۔ آپ نے مجھ سے جھوٹ بولا تھا۔ میں آپ کی خواہش نہیں تھی۔ مجھے اس طرح ذلیل کیوں کیا آپ نے؟ کیوں بے وقوف بنایا؟ بولیے، میرے ماں باپ کے پاس بہت جگہ تھی میرے لیے، ان کا دامن کبھی تنگ نہیں پڑتا تھا میرے لیے۔ سن رہے ہیں آپ؟ میں بوجھ نہیں تھی اپنے ماں باپ پر۔ وہ ایک دم ہی پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ تم پاگل ہو گئی ہو کیا؟ اس کی سمجھ میں کچھ آ رہا تھا معاملہ۔ کاش ہو جاتی۔ مجھے پتہ ہے اولاد کے لیے ماں باپ کا دامن کبھی تنگ نہیں پڑتا، اور نہ تم کوئی بوجھ تھی چچا صاحب پر۔ تم صرف میری خواہش تھی۔ ابا جان گئے تھے، مجھے کسی نے مجبور نہیں کیا تھا۔ اس نے ایک نظر ہوئی حیا احمد کو دیکھا، پھر بڑے مضبوط لہجے میں کہا،
جھوٹ بولتے ہیں آپ، بے یقینی کے عالم میں وہ چیخ پڑی تھی۔ تائیمہ نے مجھے خود بتایا ہے ابا نے آپ سے، اس کا مطلب تو یہی ہے نا کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں۔ یکدم ہی ولید کو شدید غصہ آیا تھا اور اس کی بات کاٹ کر اس نے جھٹکے سے اپنے ہاتھ چھڑا لیے تھے۔ پھر جو کچھ وہ پہلے کہتی رہی تو اس پر کیوں اویلا کرتی رہی ہو؟ وہ بھی تو انہوں نے خود تمہارے سامنے کہا تھا۔ سچ ہی ہوگا اگر یہ سچ ہے تو، تلخ لہجے میں کہتا وہ کمرے سے باہر نکل گیا تھا اور یکدم ہی دم بخود بیٹھی رہ گئی تھی۔ وہ جو پہلے ہی خاموش تھی اب خاموش تر ہو گئی تھی۔ تائیمہ کے پورشن کی طرف تو اب بھول کر بھی نہیں جاتی تھی۔ دنیا کی بات بھی ابا کے دوست کے پوتے سے طے پا گئی تھی۔ لڑکا بہت اچھا تھا، تائیمہ خوش تھیں۔ اب کیا اکٹھی ہی آؤ گی ہمارے گھر؟ ایک دن دنیا نے تل ملا کر شکوہ کر دیا تھا۔ نہیں یار، آج کل جیا پڑھائی میں مصروف ہو گئی ہے تو ٹائم کم ملتا ہے، پھر تمہیں تو پتہ ہے آج کل ابا کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، زیادہ تر اسی طرف وقت گزرتا ہے۔ اس نے بہانہ کیا، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ ابا کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اور جیا کو آج کل اچانک ہی پڑھنے کا شوق ہو گیا ہے۔ وہ نوٹ کر چکی تھی کہ کوئی نہ کوئی بات ہوئی ضرور ہے کہ دونوں ایک دوسرے سے گریزاں ہیں۔ ولید کو دیکھتے ہی وہ یا تو ادھر ادھر ہو جاتی یا بالکل نظر انداز کر دیتی ہے۔ وہ بھی وہاں جاتا تھا تو چچا چچی سے مل کر سیدھا ابا کی اسٹڈی میں گھس جاتا تھا۔ کوئی پریشانی ہے؟ وہ اچانک پوچھنے لگی۔ نہیں تو، وہ یکدم گڑبڑائی تھی۔ بتا دو، ہم ہی کام آئیں گے۔ وہ کہہ رہی ہوں نا کوئی بات نہیں ہے۔ وہ قدرے پریشان ہو کر کہہ رہی تھی، بھائی سے لڑائی ہو گئی ہے؟ اس کی نظریں تو آر پار محسوس ہو رہی تھیں۔ نہیں تو۔ اس کے ذکر پر اس کا چہرہ سپاٹ سا ہو گیا تھا۔ دنیا نے نوٹ کیا۔ شیور؟ ہاں۔ اچھا، مجھے یقین نہیں آیا، مت بتاؤ۔ میں خود معلوم کر لوں گی کسی اور سے پر زور دیتے ہوئے وہ کہتی باہر نکل گئی تھی۔ وہ بے دم سی ہو کر کرسی پر گر گئی۔ کبھی کبھی تو اسے یوں لگتا کہ ولید نے اس دن جو کچھ کہا اس کے لیے خود اس نے اسے مجبور کیا تھا۔ اس نے حیا سے جھوٹ بولا تھا، سچ تو بس وہی تھا جو اس نے اس دن سیڑھیوں پر کہا تھا اس سے، جس پر وہ آنکھیں بند کر کے ایمان لے آئی تھی۔ مگر دوسرے ہی لمحے تائیمہ کی آواز اسے ہوش کی دنیا میں لا کر پٹک دیتی تھی۔ تائیمہ آج کل اپنے میکے گئی ہوئی تھی لاہور۔ طیبہ کو اپنے بزنس کے سلسلے میں لاہور جانا تھا اور تائیمہ کا میکہ وہیں تھا، لہٰذا کچھ دنوں کے لیے وہ ان کے ساتھ ہی چلی گئی تھیں۔ بڑی چپ ہو یار۔ وہ اس وقت لاؤنج میں بیٹھی امو جی کے تخت کے مسند کا سرخ ویلویٹ کا کور سی رہی تھی اور ساتھ ہی ساتھ امو جی اور عبید کی باتیں بھی سن رہی تھی۔ تبھی اچانک وہ اس سے مخاطب ہوا تھا۔ تمیز سے بولا کر، اب بھابی ہے تیری۔ اس سے پہلے کہ وہ جواب دیتی امو جی نے ٹوکا تھا۔ بھابی کون کہے گا؟ اس نے منہ بنایا تھا۔ کیوں؟ امو جی نے اسے گھورا تھا۔ وہ بھی سر اٹھا کر اسے دیکھنے لگی تھی۔ تائی امی کی بات یکدم ہی کانوں میں گونجنے لگی تھی۔ بس یہ تو میری پکی والی بہن ہے، دنیا جیسی۔ اس نے بہت پیار سے اسے اپنی باہوں کے حصار میں لے لیا تھا۔ پاگل کہیں کا۔ وہ ہلکے سے ہنستی تھیں۔ وہ بھی اس کے بال بکھیرتے ہوئے مسکرا دی۔ السلام علیکم۔ تبھی وہ اندر داخل ہوا تھا اور یہ فوراً ہی اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ 2 گھڑی تو بیٹھ جایا کرو امو جی کے پاس، ایسی بھی کیا مصروفیت؟ اسے دیکھ کر امو جی شکوہ کیے بنا نہ رہ سکی تھیں۔ وہ بھی تو آج کل کچھ زیادہ ہی مصروف رہنے لگا تھا۔ آپ کو دیکھ کر تو آ گئے تھے سلام کرنے۔ بڑا سادہ سا لہجہ تھا ربید کا، وہ مسکرائے بنا نہ رہ سکا۔ زیادہ مت بولا کرو ربید۔ ایک نظر اس پر ڈال کر وہ ربید سے مخاطب ہوا تھا۔ اتنا کہا ہے مت کیا کرو اتنی محنت۔ وہ پیار سے اسے دیکھنے لگیں۔ کام کچھ زیادہ ہے آج کل امو جی۔ وہ قدرے الجھا سا ان کے پاس ہی بیٹھ گیا۔ میں معلوم کروں کام کی نوعیت؟ ربید کی سرگوشی ولید کے کانوں تک بھی پہنچی تھی۔ ولید نے دیکھا اس کا چہرہ بالکل سپاٹ ہو گیا تھا۔ جانے کیوں اس کے ذہن پر ایک بوجھ سا آ گرا۔ اس دن کہنے کو تو ولید نے اتنے سخت لہجے میں اسے وہ کچھ کہہ دیا تھا جو وہ کہنا نہیں چاہتا تھا، مگر نہ جانے کیوں اس کی بے یقینی اسے غصہ دلا گئی تھی۔ اسے نہیں پتا تھا امی نے اسے کیا کہا تھا کہ وہ اتنی شاکڈ ہو گئی تھی۔ ایک دم سے اب بھی اس کا زرد چہرہ آنکھوں کے سامنے آتا تھا تو وہ مضطرب سا ہو جاتا تھا۔ وہ اسے ہرٹ کرنا ہرگز نہیں چاہتا تھا۔ اس دن کے بعد سے وہ کس قدر خاموش ہو گئی تھی۔ اس کی موجودگی میں اس کا چہرہ سپاٹ سا ہو جاتا تھا، گو کہ اگر امو جی ولید کا کوئی کام اسے کرنے کو کہتی تھیں وہ بنا کچھ کہے خاموشی سے کر دیا کرتی تھی، مگر کسی بھی قسم کے تاثرات اس کے چہرے پر نہ ہوا کرتے تھے، نہ خوشگواری کے نہ ناگواری کے۔ وہ اپنے آپ کو ہتاوار محسوس کرنے لگتا تھا۔ اسی کے توس سے تو اس نے دوبارہ مسکرانا سیکھا تھا۔ کاش وہ اس دن خاموش رہ جاتا، کچھ نہ کہتا۔ امی نے اس کے ساتھ جو کیا تھا یقیناً اس کا اعتماد سفر سے اٹھ گیا تھا۔ اسے تو اس کا وہ اعتماد بحال کرنا تھا جو وہ اس کی ماں کی بدولت کھو چکی تھی۔ اسے تو وہ یقین اسے دینا تھا
بلکہ بتانا تھا کہ وہ زبردستی اس کے سر نہیں منڈی گئی ہے، بلکہ وہ تو 100% اس کی خواہش ہے۔ کبھی کبھی تو اسے لگتا کہ وہ امی اور اس کے درمیان حلیج کو کبھی نہیں پاٹ سکتا، کیونکہ امی تو اس کا نام تک سننا پسند نہیں کرتی تھیں۔ اب بھی جب کہ وہ ان کی بہو تھی، گو کہ ابو اور ابا وغیرہ کی وجہ سے وہ خاموشی رہتی تھیں، لیکن اس کے ذکر پر ان کے چہرے کے تاثرات ہی اسے اپنے مستقبل کا آئینہ دکھا دیتے تھے۔ کیا سوچنے لگے بیٹا؟ امو جی اس کے بال سنوارنے لگیں پیار سے۔ کچھ نہیں امو جی، اس نے ان کی گود میں منہ چھپا لیا۔ کچن میں جا رہی ہو، ایک کپ چائے بنا دینا ولید کے لیے۔ وہ کمرے سے نکلتے ہی یاد سے کہہ رہی تھیں۔ رمضان کو چائے بنانے کا کہہ کر وہ رات کے کھانے کی تیاری میں مشغول ہو گئی تھی۔ رمضان چائے لے کر غالباً الٹے قدموں ہی واپس آ گیا تھا کہ ولید بھائی کہہ رہے ہیں انہیں چائے نہیں پینی۔ یہ کس کا کارڈ ہے ابا؟ وہ آف وائٹ کلر کا نفیس سا کارڈ ٹیبل پر سے اٹھاتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ شاہان کے ماموزاد کی شادی ہے، تم دونوں کو چلنا ہے، وہ بڑے اطمینان سے کہہ رہے تھے۔ کون دونوں؟ وہ چونک کر پوچھنے لگا۔ تم اور حیا۔ انہوں نے کمرے میں داخل ہوتی ہوئی حیا کو دیکھا جو ان کی بات سن کر وہیں ٹھہر گئی تھی۔ چلیں جیا کو بھی ساتھ لے لیں گے۔ اس نے جیا پر ایک نظر ڈالی جو دروازے میں کھڑی منہ کھولے ابا کو تک رہی تھی۔ وہ خود بھی دل ہی دل میں حیران ہو رہا تھا۔ تمہیں پتہ ہے نا اس کے پریکٹیکلز ہو رہے ہیں، میں چلوں گا تمہارے ساتھ، وہ کہہ رہے تھے۔ کل؟ ابا مجھے تو بہت کام ہے کل، وہ ایک دم سے بولی تھی۔ تم سے کس نے کہا تھا سارے ضروری کام کل کے لیے اٹھا رکھو؟ ابا نے بڑے غور سے اسے دیکھا تھا سر سے پاؤں تک۔ بس اتفاق ہے ابا، وہ پھر بولی تھی۔ پھر اتفاق ہی سے تمہیں کل جانا بھی پڑ رہا ہے، یہ بھی ایک ضروری کام ہے۔ ابا امو جی کو بھی لے لیں، میں اکیلی، وہ کہتے کہتے رک گئی۔ تمہیں پتہ ہے آج کل تمہاری امو جی کے گھٹنوں کے سیل ویک ہو گئے ہیں، جب تک موسم نہیں بدلے گا وہ زیادہ چل پھر نہیں سکتی، وہ مسکراتے ہوئے کہہ رہے تھے۔ بے ساختہ سی مسکراہٹ دونوں کے چہروں پر آ گئی تھی۔ ابا میرا جانا کوئی ضروری تو نہیں ہے نا؟ وہ اس کوشش میں تھی کہ ابا کسی طرح منع کر دیں۔ بیٹا جی مجھے ملوانا ہے تمہیں دونی کے سسرال والوں سے، پھر تمہاری تائی اماں تو ہے نہیں، تم ہی کو نمائندگی کرنی پڑے گی ان کی، وہ کہہ رہے تھے اور وہ پلٹ آئی بحث فضول سمجھ کر۔ بس مجھے نہیں جانا۔ وہ شدید بھنائی ہوئی امی کے پاس آئی تھی، امو جی بھی وہیں تھیں۔ کیوں؟ بس جانا تم کو ہے ہی، کتنی بھی ایڑیاں رگڑ لو۔ جیا نے کیمسٹری کے جرنل پر سے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا، وہ سخت اکتائی ہوئی لگ رہی تھی۔ تم چپ رہو، امی جیا کو کہہ دیں ساتھ تو جا سکتی ہے، اس نے ایک بارگی منت بھرا انداز اپنایا تھا۔ تمہیں پتہ نہیں ہے کل اس کا پریکٹیکل ہے، وہ کیسے جا سکتی ہے؟ اب کہ امو جی نے چشمہ اتار کر اسے گھورا تھا۔ یہ ہو بہانہ ہے، وہ تنک گئی تھی۔ آخر تمہیں اعتراض کیا ہے؟ اتنے لوگ تو ہوں گے۔ پیاری امو جی میں تو وہاں کسی کو جانتی تک نہیں ہوں، میں نے تو شاہان بھائی تک کو نہیں دیکھا ہوا، وہ اب کے امو جی کے گلے سے لٹک گئی تھی۔ آج دیکھ لینا بی بی، لوگوں میں اٹھو بیٹھو گی تو انہیں پہچانو گی نا، پھر ساری زندگی واسطہ رہے گا۔ اب تو تمہارے ابا کچھ سوچ سمجھ کر ہی تو تمہیں لے کر جا رہے ہیں، کون جانے۔ وہ دل میں زہر ہوند ہوئی تھی۔ جاؤ تیاری کرو، امی نے بھی کھڑا کر دیا تھا اسے۔ ابا کہاں کہاں سے کانٹے چنیں گے آپ میری راہوں کے، اسے پتا تھا۔ ابھی تائیمہ یہاں ہوتی تو اسے کسی بھی قیمت پر لے جانا پسند نہیں کرتی۔ کمرے سے نکلتے ہوئے بڑی آزردگی سے سوچ رہی تھی وہ، تم تیار ہو؟ تیار ہونے کے بعد وہ فیروزی پرپل اور گولڈن امتزاج کے نفیس سے خصے پیروں میں پھنسا رہی تھی کہ جیا نے کمرے میں جھانکا تھا۔ پیچھے دھونی بھی تھی۔ کیوں اب بھی کوئی کمی نظر آ رہی ہے؟ وہ تو گویا پھاڑ کھانے کو دوڑی تھی۔ کچھ زیادہ ہی دل لگا کر تیار نہیں ہوئی ہو آج؟ دنیا کے لہجے میں شرارت تھی۔ فیروزی پرپل کنٹراسٹ کے ہلکے سے کام والے چائنا سلک کے سوٹ میں نقصق سے تیار وہ بے انتہا خوبصورت لگ رہی تھی۔ تمہاری سسرال کا معاملہ ہے، پھر آپا ہی ہیں اتنی اچھی۔ جیا تو نظروں ہی نظروں میں گویا قربان ہو رہی تھی اس پر۔ جی جی، بڑے زور و شور سے دنیا نے سر ہلایا۔ تم دونوں اپنی اپنی بکواس بند رکھو۔ اس نے ڈریسنگ ٹیبل پر سے گولڈن نازک سی جھمکیاں اٹھائیں اور کمرے سے نکل گئی۔ جب وہ لاؤنج میں کھڑی قدرے بلند آواز سے امو جی سے ابا کے بارے میں دریافت کر رہی تھی، تب وہ تھکا ہارا ایک ہاتھ میں بریف کیس تھامے دوسرے ہاتھ سے ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کرتا لاؤنج میں داخل ہوا تھا۔ حیا نے خاموشی سے اسے دیکھا اور باہر کی طرف قدم بڑھا دیے۔ خیریت تو تھی بھائی، آج اتنی دیر ہو گئی؟ اسے سلام کر کے دونی بڑی فکر مندی سے اس کے تھکے تھکے چہرے کو دیکھتے ہوئے پوچھ رہی تھی، جس کی نظریں باہر نکلتے ہی آپ پر تھیں۔ ایک عجیب سا ملال تھا ولید کے چہرے پر۔ ایک نامعلوم سی اداسی نے دونی کو آ گھیرا۔ گاڑی خراب ہو گئی تھی۔ وہ تھکا تھکا سا موجی کو سلام کرتا اندر کی جانب مڑ گیا تھا۔ حیا سے کہنا چائے بنا دے ولید کے لیے، ساتھ کچھ کھانے کو بھی رکھ دے۔
موئی ٹھنڈی بوتل سے کیا ہاک پیٹ بھرے گا؟ پیچھے سے امو جی نے اسے آواز لگائی تھی۔ اچھا، وہ بھائی کے ساتھ ہولی تھی۔ چائے بنا کر اس نے سر درد کی 2 ٹیبلٹس بھی رکھیں پرچ میں۔ وہ اس کی صورت دیکھتے ہی سمجھ گئی تھی کہ سر میں شدید درد ہے۔ چکن پیٹیز گرم کیے مائکرو ویو میں اور ٹرے رمضان کو تھماتے تھماتے رہ گئی۔ خود ہی دے آتی ہوں، جانے کیا سوچتے ہوئے اس کے کمرے میں چل دی۔ دستک دے کر کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ وہ غالباً نہانے دھونے کے بعد اپنی شرٹ استری کرنے لگا تھا۔ اسے دیکھ کر قدرے حیرانی چھلکی تھی چہرے پر۔ اس کی یادداشت کے مطابق تو دنیا اس کے کپڑے پریس کر چکی تھی، مگر شاید شرٹ اسے پسند نہیں آئی تھی۔ آپ چائے پی لیں، میں شرٹ پریس کر دیتی ہوں۔ ٹرے سائڈ ٹیبل پر رکھ کر بغیر اس کی طرف دیکھے اس نے پلگ لگا کر استری کا سوئچ آن کر دیا تھا۔ وہ بھی بغیر کچھ بولے خاموشی سے چائے کی طرف متوجہ ہو گیا تھا۔ چائے کے ساتھ سر درد کی ٹیبلٹ دیکھ کر وہ چونکا۔ اس وقت اسے چائے کی شدید طلب ہو رہی تھی اور سر میں بھی شدید درد تھا۔ دل ہی دل میں شکر گزار ہوتے ہوئے چائے کا کپ اٹھا لیا تھا اس نے۔ فیروزی اور پرپل چائنا سلک کے سوٹ میں، جس کی آستینوں اور گلے کے آگے پیچھے انتہائی نفاست سے نازک سا گولڈن کام ہوا تھا۔ ہلکے پھلکے میک اپ میں اس کی چمکتی رنگت کچھ اور چمپئی ہو گئی تھی۔ سیاہ گھنیرے بالوں نے پوری پشت کو چھپا رکھا تھا۔ گھنی گھنی سیاہ پلکیں جھکائے وہ بڑی سنجیدگی و انہماک سے شرٹ پریس کرنے میں مشغول تھی۔ اور بلا ارادہ اسے دیکھے چلا گیا۔ وہ جو اس سے اتنے قریب ہوتے ہوئے بھی کتنی دور تھی اور دور ہوتے ہوئے بھی کتنی نزدیک تھی۔ ولید احمد کی آنکھیں جلنے لگیں۔ سنو حیا، وہ بے اختیاری سے پکار بیٹھا تھا۔ جی؟ وہ چونک کر سوئچ بند کرتے ہوئے اس کی طرف پلٹی تھی، وہی سپاٹ سا لہجہ۔ اب ناراضگی ختم کرو، وہ کہہ رہا تھا۔ میں کسی سے ناراض نہیں ہوں، اس کی شرٹ ہینگر میں لگاتے ہوئے وہ کہہ رہی تھی، بڑے سادہ سے لہجے میں۔ پھر یہ تمہارا رویہ؟ اس نے چائے کا کپ ٹرے میں رکھ دیا تھا۔ کیا ہوا ہے میرے رویے کو؟ میرا خیال ہے کہ اب تو یہ سب یوں ہی چلے گا۔ سائڈ ٹیبل پر سے چائے کی ٹرے اٹھاتے ہوئے وہ کہہ رہی تھی، یوں کہ اس کے ہاتھ ولید احمد کے چہرے کو چھو گئے تھے۔ ایک لطیف سا احساس اس کے رگوں پہ میں اتر گیا تھا۔ یہ زبردستی کا بندھن نہیں ہے۔ وہ ایک دم سے کھڑا ہو گیا تو اس کی بات سن کر۔ یہ زبردستی ہی کا بندھن ہے، کسی کے لیے نہ صحیح کم از کم میرے لیے تو ہے۔ کاش میرے بس میں ہوتا تو میں اسے توڑ سکتی۔ وہ زہر ہن لہجے میں کہتی اسے جیسے سناٹے میں ڈال گئی تھی۔ تمہاری ہی کرنی ہے ولید احمد، جو وہ اتنی دور ہو گئی ہے۔ وحشت زدہ سا ہو کر شرٹ اس نے ہینگر سے کھینچ لی تھی۔ لاؤنج میں آ کر وہ بظاہر تو ٹی وی دیکھنے میں مگن ہو گئی تھی، مگر دھیان بار بار اس کی طرف چلا جاتا تھا۔ کہنے کو تو منہ کھول کر اسے کہہ آئی تھی، مگر نہ جانے کیوں بار بار ایک ملال سا آ گھیرتا تھا اس کو۔ چلو بھئی، ابا کہاں ہیں مجی؟ وہ بڑی عجلت میں لاؤنج کے دروازے پر کھڑا آستین کے بٹن لگا رہا تھا، پرسکون سا چہرہ لیے۔ وہ فوراً اجنبی اٹھ کھڑی ہوئی۔ دونوں ساتھ ساتھ کھڑے کتنے اچھے لگ رہے تھے۔ امی نے فوراً ہی نظر پھیر لی تھی، مبادا نظر نہ لگ جائے۔ ارے لڑکی کانوں میں تو کچھ ڈال لے۔ امو جی کی بھی ستائشی نظریں ان پر تھیں، مگر اس کے حالی کان دیکھ کر وہ چپ نہ رہ سکی تھی۔ ٹھیک ہے امو جی، ایسے ہی دیر ہو رہی ہے۔ اس نے ادھر ادھر نظر دوڑائی تھی عجلت میں، مگر جھمکیاں جلدی میں نہ جانے کہاں ڈالتی تھیں۔ لائی تو یہی تھی، لو میری پہن لو۔ امو جی اپنے کان سے زیور اتارنے لگی تھیں۔ نہیں نہیں امو جی، اتنا کچھ تو پہن رکھا ہے۔ وہ گھبرا کر باہر نکل گئی تھی۔ امو جی کی بالیاں پہننے کا سوچ ہی اس کے کان دکھنے لگے تھے۔ ارے کیسا حالی حالی منہ لگ رہا ہے، اس سے کہو کچھ تو ڈالے کانوں میں۔ کہہ تو رہی تھی، یہیں بندے رکھے تھے۔ وہ منہ بنا کر جھمکیاں ڈھونڈنے لگیں۔ سائڈ ٹیبل پر سے اپنی رسٹ واچ اٹھاتے ہوئے ولید کی نظریں اس کی جھمکیوں پر پڑی تھیں۔ کچھ سوچ کر اس نے باہر نکلتی حیا کی طرف دیکھا، پھر جھمکیاں اٹھا کر جیب میں ڈال لیں۔ آپ آگے آ جائیں ابا۔ اور جب باہر آیا تو ابا پیچھے بیٹھے ہوئے تھے اور وہ ان سے آگے بیٹھنے کو کہہ رہی تھی۔ میں یہیں ٹھیک ہوں بیٹا جی، تم آگے بیٹھو۔ وہ باہر کے نظاروں میں مگن ہو گئے تھے۔ ڈیش بورڈ پر جھمکیاں ڈالتے ہوئے اس نے گاڑی سٹارٹ کر دی تھی۔ اس نے جھمکیاں اٹھا لی تھیں۔ مکس گیدرنگ تھی۔ وہ ابا اور ولید کے درمیان بیٹھی اچھی خاصی بوریت محسوس کر رہی تھی۔ تبھی دنیا کی ہونے والی ساس آ گئی تھی اور بہت پیار سے اس سے ملی تھی۔ تمہیں پہلے دیکھا ہی نہیں، میں تو کئی دفعہ گئی ہوں۔ اسے گلے لگاتے ہوئے وہ کہہ رہی تھیں، ابھی ہم اپنی بیٹی کو باضابطہ طور پر رخصت کرا کر نہیں لائے ہیں۔ ابا اسے دیکھ کر شفقت سے مسکرائے تھے۔ بہت بہت ہی پیاری بہو ہے آپ کی ابا، خدا مبارک کرے، جوڑی بنائے رکھے۔ وہ دونوں کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے ابا سے کہہ رہی تھیں اور ابا طمانیت سے مسکرا رہے تھے۔ ولید نے دیکھا، لبوں پر دھیمی سی مسکراہٹ لیے وہ بلا شبہ بے حد خوبصورت و باوقار لگ رہی تھی۔ چلو آؤ، میں تمہیں اپنی بیٹیوں سے ملواتی ہوں۔ شاہان سے ملی؟ وہ پوچھ رہی تھیں۔
وہ نفی میں گردن ہلاتی ہوئی ابا کو دیکھنے لگی اجازت طلب نظروں سے۔ چلی جاؤ بیٹی۔ ابا مسکرائے تھے۔ دنیا کی 2 ہی نندیں تھیں اور دونوں شادی شدہ، بے حد پیاری عادات و اطوار کی مالک۔ اس کا دل خوش ہو گیا تھا ان سے مل کر۔ چلو بھئی تمہیں تمہارے والے کے پاس چھوڑائیں، بد دعائیں دے رہے ہوں گے ولید بھائی کہ کہاں لے کر غائب ہو گئیں بہن کی ساس صاحبہ۔ نہیں، وہ ہلکے سے ہنس پڑی، تم بہت کیوٹ ہو۔ زارا نے بے اختیاری سے پیار کر ڈالا تھا۔ شہان، انہوں نے سامنے سے آتے ہوئے ایک سمارٹ سے نوجوان کو آواز دی تھی۔ جی آپا۔ وہ نزدیک آ گیا تھا۔ ان سے ملو، یہ تمہارے نندوئی صاحب ہیں شہان، یہ ولید بھائی کی مسز۔ السلام علیکم بھابھی۔ وہ شائستگی سے مسکراتا ہوا اس سے مخاطب تھا، جو ایک دم ہی سے جیسے شعلوں میں گر گئی تھی۔ یہ تو وہی مہربان سا شخص تھا جس کی نیکی نے اسے رسوائیوں کے دلدل میں دھکیل دیا تھا۔ آپ شہان؟ ایک دم ہی ٹوٹے پھوٹے الفاظ اس کے لبوں سے ادا ہوئے تھے۔ کیا ہوا بھابھی؟ ذرا غور سے اس نے اسے دیکھا تھا۔ زارا بھی متوجہ ہو گئی تھی۔ تمہاری طبیعت ٹھیک ہے حیا؟ وہ پریشانی سے پوچھ رہی تھی۔ ہاں، کتنی بہت سی دقتوں کے بعد وہ بمشکل تمام مسکرائی تھی۔ آپ مجھے دیکھی دیکھی سے لگ رہی ہیں۔ وہ الجھا ہوا سا اسے دیکھ رہا تھا۔ آپ وہ پیشانی مسل رہا تھا اپنی، تبھی کسی نے اسے آواز دے ڈالی تھی، میں ابھی آتا ہوں۔ وہ معذرت کرتا چلا گیا۔ وہ زارا کے ساتھ ولید کی طرف چلی آئی۔ ابا وہاں نہیں تھے۔ زارا کو بھی آواز پڑ رہی تھی اسٹیج پر سے، سنبھالیے بھائی اپنی امانت۔ وہ بڑی جلدی میں تھی، ہاتھ ہلا کر اسٹیج کی طرف مڑ گئی۔ خیریت؟ اس کی زرد ہوتی رنگت اور اترا ہوا چہرہ اس کی آنکھوں سے چھپا نہ رہ سکا تھا۔ بے اختیاری پوچھ بیٹھا تھا، ابھی کچھ دیر پہلے تک تو ٹھیک ٹھاک تھی۔ مجھے گھر جانا ہے، وہ بمشکل تمام بولی تھی۔ ابھی سے؟ میں بیٹھ نہیں سکتی، آپ ابا سے کہہ دیں۔ وہ تیزی سے پلکیں جھپکاتی امڑتے آنسوں کو بمشکل تمام روک رہی تھی۔ اس نے ایک لمحے کو بڑے غور سے اس کی طرف دیکھا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ ابھی وہ اٹھے ہی تھے کہ شہان سے پھر ٹکراؤ ہو گیا تھا۔ دیکھیے بھابھی، مجھے یاد آ گیا۔ وہ ہنس رہا تھا۔ ہوم اکنامکس کالج سے نارتھ تک کا سفر، میں تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ آپ میری اتنی قریبی رشتہ دار کے طور پر مجھے ملیں گی دوبارہ۔ وہ بہت خوش معلوم ہو رہا تھا۔ ابا اور ولید نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور وہ سب کچھ سمجھ گئے۔ وہ کوشش کے باوجود مسکرا بھی نہ سکی۔ ہم اب چلیں گے شہان بیٹا، بیٹی کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ ابا نے شائستگی سے شہان کی پیشانی چوم کر معذرت کی۔ گاڑی کی پچھلی سیٹ پر بیٹھ کر ابا کے گلے سے لگ کر بے ساختہ رو پڑی۔ تم نے دیکھا خدا کتنا مہربان ہے، وہ اس کے بالوں کو سہلاتے ہوئے آہستہ آہستہ مگر بہت پرسکون آواز میں کہہ رہے تھے۔ ہاں، آنسوں کے درمیان اس کے دل سے بھی صدا نکلی تھی۔ خدا بہت مہربان ہے۔ کوئی کچھ بھی نہ کہتا تب بھی اس کے دل میں ایک پھانسی چبھی رہتی۔ خدا نے کیسے اس کی بے گناہی ثابت کی تھی، کس طرح سرخرو کیا تھا اسے۔ اس کے دل سے ایک بہت بڑا بوجھ اتر گیا تھا۔ اب آنسو پوچھ لو بیٹا۔ ابا کی آواز پر اس کے آنسو بہت رک گئے تھے۔ اور سب کو معاف کر دو، وہ کہہ رہے تھے اس کے کانوں میں۔ اس ڈرائیور کو بھی، اس نے مجھے سب کچھ بتا دیا تھا۔ بڑا پکا دوست ہے یہ میرا۔ وہ ہلکے سے مسکرا دی ابا کی بات پر اور پھر اسے دیکھنے لگی جو گہری سنجیدگی آنکھوں میں لیے ڈرائیو کر رہا تھا۔ سامنے لگے مرر سے تو وہ یہی دیکھ پائی۔ آئس کریم کھانی ہے؟ ابا کے ساتھ وہ بھی نیچے اتری تھی۔ وہ اپنی سائیڈ کا شیشہ چڑھا رہا تھا، تب اچانک ہی ابا ولید سے بولے تھے۔ جی ابا، مجھے تو نہیں کھانی۔ وہ ایک دم ہی گڑبڑا گیا تھا۔ ولید نے بھی حیران ہو کر پہلے اسے پھر ابا کو دیکھا تھا۔ تو پھر کوک پینے کو کہہ رہی ہوگی تم، اسے لے جاؤ بیٹا۔ انہوں نے ولید کو دیکھا تھا جو گاڑی سے اترتے اترتے واپس جا بیٹھا تھا۔ ابا، وہ گھبرا کر 2 قدم آگے بڑھی تھی، مگر وہ تو گویا کانوں میں روئیاں ٹھونسے اندر کی طرف بڑے چلے گئے۔ ہارن بجا تھا، اس نے پلٹ کر اسے دیکھا۔ وہ فرنٹ ڈور کا لاک کھول رہا تھا۔ وہ مرے مرے قدموں سے فرنٹ سیٹ پر آ بیٹھی، ایک بظاہر سنجیدہ سی نظر گھبرائی سے حیا پر ڈالی اور اس نے گاڑی سٹارٹ کر دی تھی۔ سمجھ گیا تھا ابا نے اسے کیوں دوبارہ روانہ کیا ہے اس کے ساتھ۔ کہاں چلوں؟ بڑی سنجیدگی سے سامنے نظر جمائے وہ پوچھ رہا تھا۔ مجھے کہیں نہیں جانا ہے۔ پھولے ہوئے منہ سے بس یہی نکلا تھا۔ تو بیٹھی کیوں تھی؟ گردن گھما کر اسے گھورا۔ ابا نے کہا تھا۔ ابا نے تو اور بھی بہت کچھ کہا تھا، بڑی فرما بردار ہیں، خوب عمل ہو رہا ہے۔ وہ ہلکے ہلکے بڑبڑا رہا تھا۔ کولڈ اسپاٹ پر گاڑی روک کر 2 بوتلیں منگوائیں، ایک اسے تھمائی، دوسری خود لی۔ مجھے نہیں پینی ہے، طبیعت خراب ہے میری۔ اچھا ہے مر جاؤ، پھر آپ کا کیا ہوگا؟ یکایک بڑے معصوم انداز میں پوچھا گیا تھا۔ وہ ایک دم ہی گردن گھما کر اسے دیکھنے لگا۔ اس کے چہرے پر کتنے ہی رنگ بکھرے ہوئے تھے، سکون و اطمینان کے، محبت و اعتماد کے، جگمگاتی آنکھیں، مسکراتے لب۔ وہ اسے پہلے سے کہیں زیادہ حسین لگی۔ ایک گہرا سکون ولید کو اپنے اندر اترتا محسوس ہوا تھا۔ پھر وہ سب کیوں کہا تھا؟ مدھم سے لہجے میں وہ بگڑا تھا۔ میں نے تو کچھ نہیں کہا تھا۔
وہ تو غصے میں نکل گیا تھا، کچھ غلط سلط، وہ صاف مکر گئی تھی۔ اچھا، اب آپ کس سے ناراض ہیں؟ اسے اس کے اس قدر صاف مکرنے پر ہنسی آئی تھی۔ کسی سے بھی نہیں، تائی اماں سے بھی نہیں۔ وہ بڑے طمانیت بھرے انداز میں دلکشی سے مسکرائی تھی۔ وہ اسے دیکھتا رہ گیا تھا تھوڑی دیر کو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اب آپ پہ یقین ہے، اس نے اپنے ہاتھوں کو دیکھتے ہوئے کہا۔ پہلے نہیں تھا، اس نے شکوہ کیا تھا، مگر اس احساس کے ساتھ کہ مجھ پر احسان کیا گیا ہے۔ نہیں جی، احسان تو آپ نے ہم پر کیا ہے۔ وہ ہلکے سے ہنسا تھا۔ سنو حیا، تم نے غصے میں یا بغیر غصے کے اس وقت جو کچھ بھی کہا تھا آئندہ مت کہنا، وہ کہہ رہا تھا۔ ویسے تم کچھ بھی کہتی، مجھے اپنے جذبوں کی صداقت پر مکمل یقین تھا، اور فخر بھی کہ تم نہ جانے آگے کیا کہنے جا رہا تھا۔ اب گھر چلیں؟ اس کی بات کاٹتے ہوئے گھبرا کر بوتل اس کے ہاتھ میں تھمائی تھی، وہ ہلکے سے ہنس دیا۔ تائیمہ لاہور سے واپس آ چکی تھیں۔ ابا کو اب رخصتی کی جلدی تھی اور تائیمہ نے صاف انکار کر دیا تھا کہ وہ ابھی رخصتی نہیں کرائیں گی۔ تم جان چھڑواؤ اب اس سے، میں لڑکی دیکھ آئی ہوں وہاں تمہارے لیے، وہ کہہ رہی تھیں۔ جی؟ ولید حیرت زدہ سا ان کو دیکھ رہا تھا۔ ہاں، میں اس لڑکی کو اپنی بہو نہیں مان سکتی جس کے ساتھ پہلے ہی ایک کہانی منسوب ہو۔ اس کہانی کو اسے منسوب کرنے والی بھی تو آپ ہی تھیں۔ نہ چاہتے ہوئے بھی ولید کا لہجہ تنزیہ ہو گیا تھا۔ آپ تو جانتی تھی نا اس لڑکے کو، وہ کہہ رہا تھا۔ ہاں، میں نے کئی بار اس لڑکے کو دیکھا تھا اس کے ساتھ۔ وہ صاف جھوٹ بول رہی تھیں اور ولید سے برداشت کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ تو پھر دنیا کی بات کیوں طے کی آپ نے اس لڑکے سے؟ آپ ابا کو بتا دیتی کہ یہ وہی لڑکا ہے جس کے ساتھ ہے، اس نے بہت ضبط سے کام لیا تھا۔ کیا وہ شاہان؟ نہ صرف وہ بری طرح چونکی تھی بلکہ ایک لمحے کو تو بالکل خاموشی ہو گئی تھی۔ جی امی، شاہان ہی وہ لڑکا ہے جس کے ساتھ اس دن حیا آئی تھی، اور آپ نے کتنا بڑا افسانہ بنا کر اس کی پوری شخصیت ہی تباہ کر ڈالی۔ وہ بڑے دکھ سے کہہ رہا تھا۔ دیکھو ولید، زیادہ سائیڈ لینے کی ضرورت نہیں اس کی، فارغ کرو اسے۔ شکر کرو رخصتی کروا کر فارغ نہیں کروا رہی ہوں، وہ بڑے زوم سے کہہ رہی تھیں۔ وہ بیوی ہے میری امی، اب یا تب میں اسے کبھی فارغ نہیں کروں گا۔ سرخ چہرہ لیے وہ اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ بیوی ہے مگر اب نہیں رہے گی، تم خود کرو گے سب۔ اگر تم نے ایسا نہ کیا تو میں تمہیں اپنا دودھ نہیں بخشوں گی۔ انہوں نے گویا اسے پیدا کرنے اور پالنے پوسنے کا صلہ طلب کر لیا تھا۔ وہ سکتے میں کھڑا انہیں دیکھتا رہ گیا۔ میں کیسے بھول جاؤں کہ میری بہن کے لیے کیسے منہ کھول کر انکار کیا تھا حسیب احمد نے، اور صوبیہ کو بیاہ کر لے آئے تھے۔ وہ تنزیہ سے ہنسی تھی۔ پوری کہانی ولید احمد کی سمجھ میں آ گئی تھی۔ وہ اپنی ماں کی پوری منصوبہ بندی کو سمجھ گیا تھا۔ حسیب احمد شروع سے ہی اپنی حالہ ذات صوبیہ کو پسند کرتے تھے۔ جب حبیب احمد کی شادی سائرہ سے ہوئی اور سائرہ نے اپنی چھوٹی بہن فائزہ کا جھکاؤ حسیب احمد کی طرف دیکھا تو کوششیں شروع کر دیں، مگر حسیب احمد نے صاف انکار کر دیا تھا تو وہ ہو بنگاروں پر لوٹی تھیں۔ ستم یہ کہ ابا اور امو جی نے بھی حسیب احمد کا ہی ساتھ دیا تھا، لہٰذا وہ صوبیہ کے آنے سے قبل ہی ان کے خلاف ہو گئی تھیں۔ حسیب احمد کی شادی کے کوئی 2 سال بعد جب صوبیہ بیگم کی گود میں ننھی منی حیا آئی تو تائیمہ نے اسے اپنے 4 سالہ ولید احمد کے لیے مانگ کر گویا اپنے منصوبے کا آغاز کر ڈالا تھا۔ گو کہ حسیب احمد ذرا سا ہچکچائے تھے مگر ابا نے انہیں مطمئن کر دیا تھا۔ تائیمہ کا ارادہ تھا کہ جب شادی کی بات چلے گی تو وہ انکار کر کے اپنی بہن کے آنسوؤں کا بدلہ چکا دیں گی جو انہوں نے حسیب احمد کی یاد میں بہائے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ وہ نازک سے حیا احمد کو کبھی پسند ہی نہ کر سکی تھیں، مگر ابا نے ان کا منصوبہ ہاک میں ملا دیا تھا اور دونوں کا نکاح کروا دیا تھا۔ اب ان کا ارادہ تھا کہ وہ اسے طلاق دلوا کر حسیب احمد کو خون کے آنسو رلائیں گی۔ اس مقصد کے لیے وہ لاہور اپنے میکے گئی تھیں اور لڑکی بھی پسند کرائی تھی ولید کے لیے، ساتھ ہی اسے آزمائش میں بھی مبتلا کر گئی تھیں۔ پوری کہانی بما سیاق و سباق ولید احمد کی سمجھ میں آ گئی تھی۔ وہ بڑے مگن سے انداز میں سیڑھیاں چڑھ رہی تھی، تبھی وہ آندھی طوفان کی طرح تائیمہ کے کمرے سے نکلا تھا۔ اس کا چہرہ، اس کی آنکھیں اتنی سرخ ہو رہی تھی کہ لمحہ بھر کو حیا ڈر سی گئی۔ کہاں جا رہی ہو؟ اس کا دیکھ کر وہ رکا تھا۔ دونی کے پاس۔ وہ قدرے ہکلا گئی تھی۔ چلو نیچے، کوئی ضرورت نہیں اوپر جانے کی، وہ اسے کھینچتا ہوا نیچے لے آیا تھا۔ آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ وہ ڈری ڈری سی پوچھ رہی تھی۔ یہ نازک سی چڑیا جیسے دل والی لڑکی شاید کبھی بھی اس کی ماں کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اسے یک ٹک دیکھے چلا گیا۔ کیا ہوا ہے؟ آپ مجھے کچھ بتا کیوں نہیں رہے؟ وہ کچھ بے قرار سی ہو گئی تھی۔ کیا کرو گی سن کر؟ وہ یکدم ہی تھکا تھکا سا پوچھ رہا تھا۔ آپ اتنے پریشان کیوں ہیں؟ وہ رو دینے کو تھی۔ ہے ایک مسئلہ۔ چند لمحے اسے دیکھتے رہنے کے بعد وہ بولا تھا۔ مجھے بھی نہیں بتائیں گے؟ وہ بڑے مان سے کہہ رہی تھی۔ بتاؤں گا مگر ابھی نہیں۔ اس نے پینٹ کی جیب تپ تپا کر چابی کی موجودگی محسوس کی۔ کہاں جا رہے ہیں؟ وہ پوچھ بیٹھی تھی۔ چھوٹا سا کام ہے۔ وہ ٹال گیا۔
وہ کہاں جا رہا تھا اسے تو خود نہیں پتا تھا، وہ تو بس یہاں سے بھاگ جانا چاہتا تھا۔ ابھی مت جائیں، نہ جانے کیوں اسے ایک دم گھبراہٹ سی محسوس ہو رہی تھی، جیسے کچھ ہونے والا ہو۔ جانا ضروری ہے۔ اس نے ہاتھوں سے بال سنوارے اور اس کے قریب چلایا۔ مجھے معاف کر دینا، میں تمہیں پسندیدہ ہستی نہیں بنا سکا۔ اس نے بڑی ملائمت سے اس کے ہاتھ تھام کر کہا تھا۔ کیا کہہ رہا تھا وہ گمسم سی کیفیت میں ڈبڈباتی آنکھیں لیے اسے دیکھتی چلی گئی۔ سنو، اپنا خیال رکھنا۔ اس نے جھک کر بڑی احتیاط سے اس کے آنسو سمیٹے تھے اپنی انگلیوں میں، اور پھر ایک الوداعی سے نظر اس پر ڈال کر باہر نکلتا چلا گیا۔ ایک لمحے کے وہ تو پتھر کی سی ساکت کھڑی رہ گئی تھی۔ ولید سنیں۔ دوسرے ہی لمحے وہ اس کے پیچھے بھاگی تھی، مگر وہ گاڑی سٹارٹ کر چکا تھا جب تک وہ برآمدے تک آئی۔ کہاں چلے گئے؟ بے قرار سی ہو کر وہ وہیں بیٹھ گئی برآمدے کی سیڑھیوں پر۔ اسے چھوڑ کر وہ کیسے جیے گا؟ کئی بار یہ سوال اس نے خود سے کیا تھا، مگر کوئی جواب نہ دے پایا تھا۔ وہ یہ بھی جانتا تھا یہ چھوٹی سی لڑکی امی کی سازشوں کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ وہ کیا کرے؟ ماں کو بھی نہیں چھوڑ سکتا، حیا احمد کے بغیر بھی نہیں جی سکتا۔ بے تحاشا منتشر ذہن لیے وہ ڈرائیو کر رہا تھا۔ کئی دفعہ تو ذہن ماؤسا بھی ہو گیا تھا ڈرائیو کرتے کرتے۔ کاش ماں تم اس سے محبت کر سکتی۔ کتنی بے بسی سے وہ دل ہی دل میں ماں سے مخاطب ہو رہا تھا۔ سامنے ہی کسی گاڑی کی تیز چمکدار ہیڈ لائٹس پڑی تھیں اس پر۔ ماؤسا ذہن لیے چلتی گاڑی کے اسٹیئرنگ پر ایک دم ہی اسے اپنا چکراتا ہوا سر اس نے رکھ دیا تھا۔ بھائی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، دونی نے روتے ہوئے اسے بتایا تھا، تو کتنی ہی دیر تک وہ ساکت اور جامد سی بیٹھی رہ گئی تھی۔ مجھے معاف کر دینا، میں تمہیں پسندیدہ ہستی نہیں بنا سکا، کسی نے بہت نرمی سے اس کے ہاتھ تھام کر کہا تھا۔ وہ چونک کر اپنے ہاتھوں کو دیکھنے لگی۔ وہ تو حالی تھے۔ اپنا خیال رکھنا۔ اس کے بہتے آنسو کسی نے اپنی ہتھیلیوں میں جذب کیے تھے۔ بے اختیاری اس کے ہاتھ اپنے رخساروں کی طرف آگے تھے۔ آنسو تو بہہ رہے تھے، مگر انہیں پہنچنے والا کوئی نہیں تھا۔ اس نے سامنے کھڑی دونی کو دیکھا اور اپنے دونوں ہاتھ اس کی طرف بڑھا دیے۔ حیا اس کے ہاتھ تھام کر وہ پھر سے بلک اٹھی تھی۔ رو مت، وہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ کتنا پر یقین تھا اس کا لہجہ۔ دونی یکدم ہی رونا دھونا بھول کر اسے دیکھنے لگی۔ کیسا سکوت سا طاری تھا اس کے چہرے پر۔ اللہ بڑا مہربان ہے۔ وہ اپنے آنسو پونچھتے ہوئے بڑبڑا رہی تھی۔ تم بھی دعا کرو۔ اس نے بڑھ کر دونی کو گلے سے لگا لیا تھا۔ جانے کیوں دنیا کا دل ٹھہر سا گیا تھا اسے اتنا پرسکون دیکھ کر۔ پورے گھر پر ایک ہولناک سا سناٹا طاری تھا۔ سبھی ہاسپٹل میں تھے، وہ اموں کے ساتھ گھر میں تھی۔ اموں جی جائے نماز پر بیٹھی سفید چہرہ لیے تسبیح کے دانے پر دانے گرا رہی تھیں۔ آنسو کی تار در کی تار ان کے رخساروں پر بہہ رہے تھے۔ روئیں مت اموں جی، مت روئیں، وہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ وہ اپنے دوپٹے سے ان کے آنسو صاف کرتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ دل بے تحاشا دھڑک رہا تھا۔ ہاں ٹھیک ہو جائے گا وہ، اللہ نے چاہا تو وہ خود اپنے پیروں سے چل کر گھر آئے گا۔ تسبیح چوم کر اموں جی نے اس کی پیشانی بھی چومی تھی اور کہا تھا۔ اس کو ہاسپٹلائزڈ ہوئے کئی 15 دن ہو گئے تھے۔ اب وہ خطرے سے باہر تھا، مگر ڈاکٹرز اس کی دائیں ٹانگ کے بارے میں کچھ خاص پر امید نہیں تھے کہ حادثے میں وہ بری طرح کچلی گئی تھی۔ دواؤں کے زیر اثر وہ تو اکثر غافل ہی رہا کرتا تھا۔ تائیمہ پورے 15 دن سے ہاسپٹل ہی میں تھیں، مستقل اس کے سرہانے سے لگی بیٹھی رہتی تھیں۔ انہیں اپنے فیصلے کی بدصورتی کا احساس تھا۔ کیا کرنے چلی تھی وہ انتقام کی آگ میں؟ وہ خود اپنے بیٹے کو جلا رہی تھیں۔ اگر ولید کو کچھ ہو جاتا تو؟ آگے سوچنے سے پہلے ہی ان کا دل بیٹھنے لگتا تھا۔ انہیں یوں لگتا گویا اس کے جسم پر لگا ہوا ایک ایک زخم ان سے حساب مانگ رہا ہو۔ مجھے معاف کر دینا اے رحیم و کریم، میں بہت گناہ گار ہوں۔ بیٹے کی حالت دیکھ کر ان کا دل جیسے کوئی نشتر سے کاٹنے لگتا تھا۔ وہ تو ایک لمحہ بھی اسے دیکھنے ہاسپٹل نہیں گئی تھی۔ ہمت ہی نہ پڑتی تھی کہ تائیمہ کی موجودگی میں جائے۔ دنیا جیا وغیرہ ہی سے اس کی خیریت پتہ چلتی رہتی تھی۔ ابا کی بات سن کر وہ کتنی دیر تک گمسم سی بیٹھی رہ گئی تھی۔ کیا کہہ رہے تھے ابا کہ وہ رشتہ توڑ دیں گے اس کا اور ولید کا؟ وہ یکدم ہی سر اٹھا کر بے یقینی سے انہیں تکی گئی۔ بیٹا میں نہیں چاہتا کہ تم ساری زندگی اس کی معذوری کے ساتھ گزار دو۔ اس کی آنکھوں کی بے یقینی انہیں اندر تک سے تڑپا گئی تھی۔ ابا ابا، ان کی بات سن کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ اگر میرے ساتھ یہ سب کچھ ہوتا تو کیا تب بھی آپ یہ رشتہ توڑ دیتے؟ وہ تو پھر آپ کے لیے اپنے بچوں سے بھی بڑھ کر ہیں۔ اس نے گھٹنوں پر سر رکھ دیا تھا۔ تم بھی تو پوتی سے زیادہ بیٹی ہو میرے لیے، مغموم سے لہجے میں کہتے ہوئے ان کا ہاتھ اس کے سر پر لمحہ بھر کو ٹھہر گیا تھا۔ پھر وہ اپنی چھڑی ٹیکتے ہوئے آہستہ آہستہ کمرے سے نکل گئے تھے۔ نہیں، اس کا دل چلایا تھا، میں آپ کی بیٹی نہیں ہوں۔ آپ کی بیٹی ہوتی تو میری خواہش آپ جان جاتے، میرا دل کیا چاہتا ہے آپ سمجھ جاتے۔
میں آپ کی بیٹی نہیں ہوں۔ دل ہی دل میں شکوہ کرتے ہوئے وہ آنکھیں پونچھ کر کھڑی ہو گئی۔ ابا کو غلط مت سمجھنا ہے، وہ ویسے ہی بھائی کی وجہ سے بہت پریشان ہے۔ کھڑکی کے پاس کھڑی دھونی اس کے قریب آ گئی تھی۔ وہ سر اٹھا کر اسے دیکھنے لگی۔ شکوہ تو جیسے اس کے چہرے پر لکھا ہوا تھا۔ دنیا کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ بھائی نے ابا سے جو کچھ کہا تھا وہ خود اس نے بھی سنا تھا۔ دنیا، وہ تو جسمانی طور پر معذور ہوئے ہیں، ابا تو مجھے ذہنی طور پر اپاہج کرنے پر تلے ہوئے ہیں۔ میری روح تک زخمی ہو گئی ہے ان کے فیصلے سے۔ یہ ابا کا فیصلہ نہیں ہے۔ ابا کی طرف سے اسے بدگمان ہوتے دیکھ کر وہ چپ نہ رہ سکی تھی۔ پھر وہ اسے دیکھنے لگی۔ ولید بھائی نے کہا تھا ابا سے۔ کیا؟ اس کی آنکھیں بے یقین ہو کر پھیل گئی تھیں۔ اس کے تو گمان میں بھی نہیں تھا۔ انہوں نے کیا کہا تھا ابا سے، اور کیوں؟ وہ حیرانی سے دونی کو دیکھ رہی تھی۔ وہ نہیں چاہتے کہ تم ساری زندگی ایک دفتن دونی کی آنکھیں بھر آئی تھیں۔ انہیں مجھ پر اعتبار نہیں تھا کیا دونی؟ اس کا دل دکھ سے بھر گیا تھا۔ دنیا کی ادھوری بات وہ سمجھ گئی تھی۔ یہ بات نہیں ہے، وہ تو تمہارے دنیا نے کچھ کہنا چاہا۔ تم جاؤ دنیا، سب نے مجھے تماشا سمجھ لیا ہے۔ سب لوگ اپنے طور پر فیصلے کرتے ہیں اور سناتے ہیں۔ کوئی مجھ سے بھی تو پوچھے کہ میں کیا چاہتی ہوں۔ مجھے پتا ہے تم کیا چاہتی ہو۔ بھائی ٹھیک ہو جائیں تب بھی امی جان کا فیصلہ ان کے سر پر دھودھاری تلوار بن کر لٹک رہا ہوگا۔ دنیا کمرے سے جاتے ہوئے سوچ رہی تھی۔ دنیا کے کمرے سے نکلتے اس نے آنکھیں بند کر لیں۔ بند آنکھوں کے پیچھے ولید احمد کا عکس اتر آیا تھا۔ گندمی رنگت پر ذہانت کی چمک لیے سیاہ گہری آنکھیں اور چہرے پر چھائی محسوس سی سنجیدگی۔ اس کی آنکھیں ڈبڈبا گئیں۔ آپ نے اچھا نہیں کیا ولید احمد میرے ساتھ۔ کیوں بے اعتبار ہوئے آپ؟ بے آواز روتے ہوئے وہ میلوں دور ہاسپٹل میں پڑے ولید احمد کے زخمی وجود سے شکوہ کنا ہو گئی تھی۔ ابا اپنے کمرے میں بیٹھے مستقل ان کے بارے میں سوچ رہے تھے۔ ولید نے انہیں کس امتحان میں ڈال دیا تھا؟ وہ اپنے آپ کو مجرم سا محسوس کر رہے تھے۔ وہ جان رہے تھے کہ حیا احمد ان کی عزیز ترین پوتی کو ان سے شکایت ہو گئی ہے۔ وہ انہیں قصوروار سمجھ رہی ہے۔ انہوں نے ولید کو کتنا سمجھانے کی کوشش کی تھی، مگر شاید وہ پہلی بار ضد میں آ گیا تھا۔ میں ایزی فیل نہیں کروں گا اس کے ساتھ اب، وہ کہہ رہا تھا۔ اسے چھوڑ کر ایزی ہو جاؤ گے؟ ابا نے بڑے غور سے اسے دیکھا تھا۔ عادت پڑ ہی جائے گی۔ وہ قدرے آزردہ سا ہوا تھا مگر پل بھر کو، لیکن ابا کے لیے یہی ایک لمحہ کافی تھا اسے سمجھنے کے لیے۔ جب گھر سے کوئی ہاسپٹل آتا تھا، ولید احمد کی نظریں کیسے سب سے پہلے اسے ڈھونڈتی تھیں۔ وہ اچھی طرح جانتے تھے اسے جتنا انتظار اتنے دنوں میں حیا احمد کا رہا تھا شاید کسی اور کا نہیں۔ ابا کو یقین تھا، آخر 15-20 دن سے رہ ہی تو رہا ہوں۔ وہ کہہ رہا تھا۔ اچھا؟ وہ مذاق اڑانے والے انداز میں مسکرائے تھے اسے دیکھ کر۔ سنو، مرے ہوئے کو تو صبر آ جاتا ہے مگر بچھڑے ہوئے کو نہیں آتا۔ پہلے حوصلہ تو پیدا کر لو اپنے اندر اتنا، وہ کہہ رہے تھے۔ جب ہی تو کہہ رہا ہوں، پھر امی کا بھی تو مسئلہ ہے۔ وہ کہتے کہتے رک گیا۔ ہاں ہاں کہو، اب آئے ہو نا اصل بات پر۔ وہ سیدھے ہو کر بیٹھ گئے۔ اپنی ماں کی تم فکر نہ کرو، وہ کہہ رہے تھے۔ اصل فکر تو یہی ہے، اس پر تو اب شاید اپنے سے بڑھ کر بھروسہ ہو گیا ہے۔ دل ہی دل میں کہتے ہوئے وہ انہیں دیکھنے لگا۔ ابا کو اصل بات تو شاید کبھی بتا ہی نہیں سکتا، نہ جانے وہ کیا کرتے امی کے ساتھ۔ میں حیا کی زندگی برباد نہیں کر سکتا۔ ابا کیسے رہے گی وہ مجھ معذور کے ساتھ؟ وہ نفی میں سر ہلانے لگا۔ جب ڈاکٹرز اتنے پر امید ہیں تو تم کیوں اتنا مایوس ہوتے ہو؟ وہ کہہ رہے تھے بڑی شفقت سے۔ ان کا تو کام ہی یہی ہے ابا۔ وہ ہلکے سے مسکرایا تھا، بڑی پھیکی سی مسکراہٹ تھی۔ بس ابا آپ یہ سب کر دیں جو میں کہہ رہا ہوں، وہ کہہ رہا تھا۔ مجھے اتنا ہی تو بے وقوف سمجھا ہوا ہے تم نے میاں۔ وہ اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ آپ کو میری قسم ابا۔ اس کا چہرہ جسمانی زخموں سے زیادہ روحانی قرب کی تصویر بنا ہوا تھا۔ وہ اسے دیکھتے رہ گئے۔ کتنا مجبور کر دیا تھا اس نے انہیں۔ آج زبردستی ہی ولید نے امی کو گھر بھیجا تھا اور عبید اس کے پاس تھا۔ وہ قرآن شریف پڑھ کر اٹھی تھی مگر ابا نے انہیں بلا بھیجا تھا۔ آؤ سائرہ دلہن بیٹھو۔ جی خیریت ابا؟ وہ کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہہ رہی تھیں۔ سارا تنتنا بیٹے کے ایکسیڈنٹ نے ختم کر دیا تھا۔ میں یہ رشتہ جس میں تمہاری رضامندی شامل نہیں تھی توڑ رہا ہوں۔ انہوں نے گویا دھماکہ سا کیا تھا۔ نہیں نہیں ابا، وہ بے قرار سی ہو کر کھڑی ہو گئی۔ کیوں؟ بڑی گہری نظروں سے ابا نے انہیں دیکھا تھا۔ میرا بیٹا مر جائے گا اس کے بغیر ابا، وہ رو پڑی تھی۔ میرے لیے حیا کو بیاہنا کوئی مشکل کام نہیں تھا سائرہ دلہن۔ تمہاری اس تہمت کے باوجود تمہارے بیٹے کی خواہش نہ ہوتی تو میں اب تک کسی بہت اچھی جگہ اس کی شادی کر چکا ہوتا، ابا دکھی سے لہجے میں کہہ رہے تھے۔ ابا وہ اب بھی میرے بچے کی خواہش ہے، وہ آنسو پونچھتے ہوئے کہہ رہی تھیں۔ نہیں،
وہ اب تمہارے بچے کی خواہش نہیں رہی، اس نے اسے چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ یہ جھوٹ ہے ابا، ہو سکتا ہے وہ بہت مجبور ہو گیا ہو۔ اپنے آپ کو مجرم گردانتے ہوئے وہ بول اٹھی تھی۔ اسے کون مجبور کرے گا دلہن، میں یا تم بیٹے سے اپنی محبتوں کا صلہ مانگو گی؟ میں صرف فیصلہ صادر کر دوں گا، دونوں طرف سے تو وہی مجبور ہوا نا۔ وہ کہتا ہے وہ حیا کی زندگی برباد نہیں کرنا چاہتا، وہ ایک معذور کے ساتھ کیسے رہے گی؟ وہ کہہ رہے تھے۔ حیا کیا کہتی ہے؟ وہ دھڑکتے دل سے پوچھ رہی تھیں۔ وہ کیا کہے گی؟ وہ انہیں دیکھنے لگے۔ وہ جو بھی فیصلہ کرے گی مجھے منظور ہوگا، مجھے اس پر بھروسہ ہے۔ وہ ابا کو حیران پریشان چھوڑ کر کمرے سے نکل گئی تھیں۔ کمرے سے باہر نکلتے ہی نظر سیدھی تائیمہ پر پڑی تھی۔ وہ عجیب سوگوار سا چہرہ لیے لاؤنج میں پڑے صوفے پر نیم دراز تھیں۔ نظریں اس پر تھیں مگر ان نظروں میں وہ نفرت مطلع نہیں تھی۔ وہ بے اختیار ہی سب کچھ بھول کر آہستہ آہستہ چلتی ہوئی لاؤنج میں داخل ہو گئی تھی۔ آپ آرام سے لیٹ جائیں تائیمہ۔ غیر ارادی طور پر ان کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر چہرے سے لگا لیا تھا۔ تم اب تک جاگ رہی ہو؟ اتنا نرم شیریں لہجہ وہ ذرا سا ٹھٹکی تھی۔ جانے کیوں پہلی بار وہ انہیں اپنے دل سے بے حد قریب محسوس ہوئی تھی۔ دوسرا ہاتھ بڑھا کر اسے اپنے قریب کر لیا تھا۔ نیند نہیں آ رہی تھی، ابا کے پاس تھی، اس نے بڑی نرمی سے بتایا۔ وہ اسے قدرے ڈسٹرب لگی تھی۔ ابا سو گئے ہیں؟ انہیں نہ جانے کیوں اسے باتیں کرنا اچھا لگ رہا تھا۔ نہیں، ابھی تو جاگ رہے ہیں۔ آپ کب آئیں ہاسپٹل سے؟ وہ ان کے سوال کا جواب دے کر پوچھنے لگی۔ 1 گھنٹہ ہو گیا، انہوں نے بتایا۔ ہاسپٹل میں کون ہے اب؟ حبیب رہیں گے۔ انہوں نے طاہر ابو کا نام لیا۔ وہ کیسے ہیں اب؟ اس نے دل ہی دل میں ڈرتے ہوئے پوچھا تھا۔ ان سے مبادا بھڑک نہ جائیں۔ ویسے تو ٹھیک ہے مگر ڈاکٹرز کہتے ہیں اس کی ٹانگ۔ ان کی آواز گھٹ سی گئی تھی اور آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے تھے۔ اسے زور سے بھینچ کر وہ بری طرح سے رو پڑی تھیں۔ اس کا دل جیسے کسی نے ہاتھوں میں بھینچ لیا تھا۔ میرا بیٹا حیا، سسکیوں سے ان کا پورا وجود ہل رہا تھا۔ وہ اپنے آپ کو سنبھالتے ہوئے انہیں چپ کراتے بری طرح ہانپ گئی تھی۔ وہ ٹھیک ہو جائیں گے تائیمہ، اپنے پیروں پر چل کر آئیں گے گھر، بس آپ اللہ سے دعا کریں۔ وہ سب کی سننے والا ہے، پھر ڈاکٹرز بھی تو اتنے پر امید ہیں۔ مجھے تو ربیت نے یہی بتایا ہے کہ آپ نے سنا نہیں تھا۔ انہیں تسلی دیتے ہوئے وہ محسوس ہی نہ کر سکی کہ اس کی آواز کس بری طرح کانپ رہی ہے۔ نہیں، وہ مزید شدت سے رو پڑی۔ مجھے یقین کیوں نہیں آتا، میرا بچہ۔ اب کہ اس کے آنسو بہہ نکلے تھے، ویسے ہی دل پریشان تھا ولید کے فیصلے پر۔ دوسرے تائیمہ کی باتیں مزید نڈھال کر گئیں تھیں اسے۔ سب ٹھیک ہو جائے گا، خدا پر بھروسہ رکھیں تائیمہ۔ ان کے آنسو پونچھتی وہ انہیں تسلی دے رہی تھی۔ مجھے معاف کر دینا بیٹی۔ ان کے لب کب کب آئے تھے۔ میں نے تمہارے ساتھ بہت برا کیا تھا، اللہ مجھے معاف کرے، تم بھی مجھے معاف کر دو۔ بہرحال اللہ نے مجھے ایک بہت بڑی برائی سے بچا لیا ہے، وہ بڑا غفور و رحیم ہے۔ وہ آنسو پونچھتے ہوئے کہہ رہی تھیں۔ ایسی بات مت کریں تائیمہ، خدا ہم سب کو بخشنے والا ہے۔ جب وہ ہماری اتنی بڑی بڑی خطائیں معاف کر دیتا ہے تو میں کون ہوتی ہوں؟ میں آپ سے خفا نہیں ہوں۔ وہ ان کے گلے سے لگ کر بری طرح رو پڑی تھی۔ میرے بچے نے ہمیشہ میری ہی بات مانی تھی، اس نے کبھی مجھ سے کوئی فرمائش نہیں کی تھی، یا ایک واحد خواہش تم تھی، اس میں بھی میں نے اسے امتحان میں ڈال دیا، خدا مجھے معاف کرے۔ بس میرا بچہ ایک دفعہ اپنے پیروں پر کھڑا ہو جائے، میں اس کی ساری خوشیاں پوری کر دوں گی۔ وہ کہہ رہی تھیں۔ اسے کبھی اکیلا مت چھوڑنا، تمہارے لیے بہت لڑا تھا وہ مجھ سے۔ انہوں نے بھیگی آنکھیں لیے اسے دیکھا اور اس کی پیشانی چومی، اور ڈبڈبائی آنکھیں لیے بڑی بے یقینی سے تائیمہ کو تکے گئی۔ ان کا بدلتا ہوا روپ جہاں اس کے لیے طمانینت کا باعث تھا، وہیں ولید احمد کا فیصلہ اسے ہراساں کر گیا تھا۔ کیا وہ ولید احمد سے جدا رہ کر جی سکے گی؟ وہ کیسے ایسے وقت میں ولید کو تنہا چھوڑ دے جب اسے سب سے زیادہ ضرورت ہے اس کی؟ یہ وقت بھی آنا تھا ولید، اس کی آنکھیں بھیگنے کو تھیں۔ آپ آرام کریں تائیمہ۔ انہیں لٹا کر کافی دیر تک وہ ان کا سر دباتی رہی، پھر وہیں لیٹے لیٹے اس کی آنکھ بھی لگ گئی، یوں کہ اس کا ایک ہاتھ ان کے ہاتھ میں تھا۔ صبح جب ربید لاؤنج میں داخل ہوا تھا تو فوراً ہی کرنٹ کھا کر باہر نکلا تھا اندر کا منظر دیکھ کر۔ امی اور حیا ساتھ ساتھ، آنکھیں یقین نہیں کر پا رہی تھیں۔ یہ ڈائننگ ٹیبل پر کھڑا وہ ہکلا رہا تھا۔ یہ دھچکا سب کو لگ چکا ہے، اب تم بھی ہکلانا بند کرو اور ناشتہ کر لو، دنیا ہنستے ہوئے کہہ رہی تھی۔ جگا دو؟ وہ پوچھ رہا تھا۔ نہیں رہنے دو، پتہ نہیں وہ دونوں رات کو سوئی بھی ہیں کہ نہیں، ابا نے منع کر دیا تھا۔ نہ جانے کیوں انہیں لگ رہا تھا کہ ان کا مسئلہ حل ہو چکا ہے۔ وہ ہاسپٹل سے گھر آ چکا تھا، تم بھائی کو دیکھنے ہاسپٹل بھی نہیں گئیں، اب وہ گھر آ گئے ہیں مگر تم نے جا کر خیریت تک نہیں پوچھی، دونی ناراض لہجے میں کہہ رہی تھی۔ میں گئی تھی دونی، وہ سو رہے تھے، اس نے جھجک کر بتایا۔ کب؟
دھونی کا تجسس جاگ پڑا تھا۔ رات کو، اس نے بتایا۔ الو تو ہے نہیں میرا بھائی کہ رات کو جاگے، انسان تو رات ہی میں سویا کرتے ہیں، دن میں جاؤ بی بی جب وہ بیدار ہوں۔ دھونی برا مان گئی تھی۔ چلی جاؤں گی نا دھونی، ویسے تم رات کو بھی جا سکتی ہو، کوئی پابندی نہیں ہے تمہارے اوپر۔ دھونی شرارتی لہجے میں بولی۔ بکواس بند کرو۔ اس کے چہرے پر بڑے خوبصورت سے رنگ بکھرے تھے ایک دم سے ہی۔ دھونی سوپ نکالنا بھول کر اسے دیکھنے لگی۔ کتنی پیاری لگ رہی تھی۔ بھئی تم آ جاؤ اب جلدی سے تاکہ بھائی کی روٹی ہوئی مسکراہٹیں بھی واپس آئیں۔ بے ساختہ چوم لیا تھا دھونی نے اسے۔ ایسا کرو تم ہی لے جاؤ آج دوپہر کا لنچ۔ دھونی نے ٹرے اسے تھما دی تھی۔ مجھ سے دیکھا نہیں جائے گا دھونی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو چمکے تھے۔ کیوں رات میں کم نظر آتا ہے جو چلی گئی تھیں؟ وہ کچھ نہیں بولی تھی۔ ارے بابا اب کوئی اتنی بری کنڈیشن تھوڑی ہے، اس نے تسلی دی تھی۔ وہ کتنی ہی دیر تک اس کے کمرے کے دروازے پر کھڑی اسے دیکھتی رہی۔ غالباً سو رہا تھا۔ دائیں بازو اور دائیں ٹانگ کی ڈریسنگ اب بھی ہوئی تھی۔ دایاں پاؤں دیکھ کر اس کی آنکھیں بھر آئیں۔ وہ اندر داخل ہو گئی۔ ٹرے سائڈ ٹیبل پر رکھ کر وہ اس کے قریب چلی آئی۔ بے اختیار اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھ کر بے آواز رو دی۔ اپنی پیشانی پہ ہاتھ رکھے ہاتھ کا لمس تھا کہ اس کی آنکھ کھل گئی تھی۔ تم؟ اس کی آنکھوں میں گویا ساری کائنات سمٹ آئی تھی۔ غیر ارادی طور پر اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ دیا تھا۔ اب آئی ہو؟ اس کی آنکھیں جیسے شکوہ کر رہی تھیں۔ اپنی بیماری کے لمحے لمحے میں اس کو یاد کیا تھا۔ ہاسپٹل میں اپنے کمرے کے دروازے پر کان میں پڑنے والی ہر آہٹ پر اس نے اسے بلایا تھا، مگر وہ تو جیسے پتہ نہیں کہاں چھپ گئی تھی۔ کیسے ہیں آپ؟ اس کی آنکھوں سے آنسو مزید شدت سے بہنے لگے تھے۔ ٹھیک ہوں۔ بڑی پھیکی سی مسکراہٹ لیے اسے دیکھا تھا۔ رو کیوں رہی ہو؟ نہیں۔ اس نے دھیرے سے اپنا ہاتھ اس کی پیشانی سے کھینچ کر آنسو پونچھے تھے اور ہلکے سے مسکرائی تھی۔ وہ اسے دیکھنے لگا۔ لیمن کلر کے نفیس سے کڑھائی والے کاٹن کے سوٹ میں، گھنے بالوں کی سادہ سی چوٹی کیے، گلابی لب جو مسکرا رہے تھے۔ اٹھتی گرتی پلکیں لیے وہ پہلے سے زیادہ دلکش مگر کمزور لگ رہی تھی۔ ولید نے ایک دم سے نظریں جھکا لیں۔ میرا میسج نہیں ملا تھا تمہیں؟ تھوڑی دیر بعد وہ پوچھ رہا تھا۔ سامنے دیوار پر موجود ہری بھری سبزی پر نظریں جمائے، ہری بھری سینری پر نظریں جمائے۔ کیسا میسج؟ وہ ہوشیار ہو گئی تھی۔ اب اسے اپنا مقدمہ لڑنا تھا خود۔ فی الحال تو یہ سوپ پیئیں جو دھونی نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے۔ آپ خود اٹھ جائیں گے یا میں ہیلپ کروں؟ وہ آگے بڑھائی تھی۔ تھینک یو۔ قدرے خشک لہجہ تھا اس کا۔ میں خود اٹھ سکتا ہوں۔ ٹھیک ہے میں بھی ہیلپ کرا دیتی ہوں۔ آہستہ سے اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے بیٹھنے میں مدد دی تھی۔ وہ بآسانی بیٹھ گیا تھا۔ حیا کو بے حد خوشی ہوئی۔ اس کے سامنے ٹرالی سیٹ کر کے اس کا کھانا چن دیا تھا اس نے۔ میں نے کچھ پوچھا تھا تم سے؟ وہ چڑ سا گیا تھا۔ ہاں مل گیا تھا آپ کا میسج بھی۔ وہ گویا اس سے زیادہ چڑی ہوئی تھی۔ اتنا بے تکا میسج آج تک کسی نے نہ بھیجا ہوگا اپنی بیوی کو۔ اس دن دعوے تو بہت کر رہے تھے، بڑھ کر وہ ہلکے ہلکے بڑبڑا رہی تھی۔ کیا کہہ رہی ہو؟ میں نے سنا کچھ نہیں۔ نہ ہی سنے تو اچھا ہے۔ وہ مزے سے سوپ ڈال رہی تھی پیالے میں، بڑی بے نیازی سے۔ میرے سوال کا جواب؟ وہ گھوم پھر کر وہیں آ گیا تھا۔ مجھے یہ بتائیں آپ اپنے آپ کو سمجھتے کیا ہیں؟ جب چھوڑنا ہی تھا تو تعلق جوڑا ہی کیوں تھا؟ کھلونا سمجھتے ہیں آپ کیا مجھے؟ جبکہ آپ جانتے ہیں کہ آپ کے علاوہ میں کسی کو کچھ نہیں دے سکتی۔ اس نے جھلاہٹ بھرے انداز میں کہتے ہوئے سوپ میں چمچہ ڈالا تھا اور دسترخوان سے چپاتی نکالنے لگی۔ زیادہ ہیروئن بننے کی کوشش مت کرو۔ بڑے تلخ سی مسکراہٹ کے ساتھ وہ بولا تھا اور اس کا ہون کھول گیا تھا، مگر ضبط کر گئی کہ آج کل وہ اپنی زندگی کے شاید سب سے بڑے کرائسس سے گزر رہا تھا۔ ہیرو تو آپ لگ رہے ہیں مجھے۔ بڑا ہلکا پھلکا سا انداز تھا اس کا۔ کیسے کھائیں گے؟ ہاتھ میں تو بینڈیج ہے۔ وہ سوپ میں روٹی توڑتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ دوسرا ہاتھ سلامت ہے ابھی۔ اس نے بائیں ہاتھ سے پیالہ اپنی طرف کھینچا تھا۔ گناہ ملے گا الٹے ہاتھ سے کھائیں گے تو، وہ بڑے بے ساختہ انداز میں بولی تھی۔ وہ چونک کر اسے دیکھنے لگا تھا۔ کچھ تبدیلی آئی تھی اس میں، بڑی خوشگوار سی۔ وہ چپ چاپ اسے دیکھے گیا۔ اس نے پیالہ اپنی طرف کر لیا تھا اور آہستہ آہستہ اسے کھلانے لگی۔ کیسے رہو گی ایک معذور انسان کے ساتھ عمر بھر؟ تھوڑی دیر بعد وہ پھر بولا تھا۔ اعتبار نہیں ہے نا آپ کو مجھ پر؟ جسمانی طور پر نہیں، ذہنی طور پر معذور ہو گئے ہیں آپ۔ جواباً اس کا لہجہ قدرے تلخ ہو گیا تھا۔ سنو تم پر تو اعتبار ہے، اپنے آپ پر نہیں۔ میں تمہیں خوش نہیں رکھ پاؤں گا۔ ولید کا لہجہ ٹھٹکنے لگا تھا۔ وہ کسی طور مانتی نظر نہ آئی تھی۔ مجھے خوش رہنا اور رکھنا آتا ہے، میری فکر مت کریں۔ وہ تو جیسے ہر فکر سے بے نیاز ہو کر آئی تھی۔ سنو حیا یہ سب ٹھیک نہیں ہوگا۔ اس نے تھک کر تکیے سے ٹیک لگا لی تھی۔ سارے علاج چھوڑ کر صرف دماغ کا کروا لیں، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ بول کر اس کے سامنے سے ہٹ گئی تھی کہ اس کے تیور ہاتھ سے خطرناک ہو گئے تھے۔
حیا بیٹا، تائی اماں کی آواز۔ اس کا گمان تھا یہ امی واقع حیا کو آواز دے رہی تھیں، اتنے پیار سے۔ اس نے حیرانی سے اسے دیکھا۔ یہ وہ سچ مچ ہکلا کر رک گیا تھا۔ تائی اماں بلا رہی ہیں مجھے، بڑا جتا کر، جیسے اس نے بتایا تھا اسے۔ آ رہی ہوں تائی اماں، آپ خود کھانے کی کوشش کریں، میں آتی ہوں ابھی۔ انہیں جواب دے کر وہ حیران پریشان بیٹھے ولید سے مخاطب ہوئی تھی اور کمرے سے باہر نکل گئی تھی۔ مارے حیرت کے اچھا خاصا سوپ اس کے نیپکن اور شرٹ کو بھگو گیا تھا۔ یہ کیسے ہو گیا؟ مارے حیرت و حسرت کے وہ دم بہت تھا۔ کیا ہوا؟ یہ بت بنے کیوں بیٹھے ہو ابھی تک؟ کوئی 5 منٹ بعد وہ دوبارہ اندر آئی تھی۔ وہ ہنوز اسی کیفیت میں بیٹھا تھا۔ اوف، یہ کیا کیا؟ اس کی شرٹ، نیپکن اور چادر کا حشر دیکھ کر وہ ہفکی سے بولی، یہ کیسے ہو گیا حیا؟ کتنے عرصے بعد وہ مسکرایا تھا۔ اس کو مسکراتا دیکھ کر حیا کے دل و دماغ سے گویا کوئی بوجھ سا اتر گیا تھا۔ وہی تو میں بھی پوچھ رہی ہوں، یہ کیسے ہو گیا؟ آرام سے بھی کھایا جا سکتا تھا۔ اپنا لنچ گرا کر ہوش ہوتا ہوا آدمی میں نے پہلی دفعہ ہی دیکھا ہے۔ وہ جگمگاتی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی جو کتنا ہلکا ہلکا سا لگ رہا تھا۔ بے وقوف، وہ ذرا سا جھلایا۔ تم اور امی، دوستی ہو گئی ہے ہماری۔ نیپکن اتار کر اس کی شرٹ کو بھیگے کپڑے سے بڑی احتیاط سے صاف کرتے ہوئے اطمینان سے بتایا۔ ارے ابھی زخم ہے میرے سینے پر، وہ ہلکے سے بولا تھا۔ نہیں، اب تو بھر چکے ہیں۔ وہ ہلکے سے مسکرائی تھی۔ مسکراتی نظروں سے وہ اسے دیکھنے لگا۔ دونی بھی کیا کہے گی، ذرا سا لنچ کروانے گئی تھی اور چادر اور بستر دونوں کا حشر کر دیا۔ وہ بڑبڑا رہی تھی اسے کھینچتے ہوئے۔ کیا ہوا؟ اس نے جھلائی حیا کو دلچسپی سے دیکھا۔ چادر تبدیل کرنی ہے تو کر لو۔ چادر اٹھانے سے پہلے آپ کو اٹھا کر کہیں رکھنا ہوگا، بڑا مشکل کام ہے میرے لیے، وہ کہہ رہی تھی۔ اوکے، میں خود اٹھ جاتا ہوں، تم میرے رائٹ سائڈ پر آ جاؤ اور اس کرسی پر مجھے بٹھا دو۔ اس نے بیڈ کے دائیں طرف رکھی کرسی کی طرف اشارہ کیا۔ اس کا سہارا لے کر وہ بمشکل تمام کرسی پر بیٹھا تھا۔ وہ اسے دیکھنے لگی۔ وجیح چہرے پر قدرے تکلیف کے آثار تھے۔ وہ مستقل اپنے دائیں پیر کو دیکھ رہا تھا جو بری طرح کچلا گیا تھا حادثے میں۔ ایک عجیب سا تاثر تھا اس کے چہرے پر۔ بے اختیار ہی وہ آگے بڑھائی۔ کیا ہوا؟ سوچ رہے ہیں دوسرا کیوں بچ گیا؟ آنسو پی کر مسکرائی تھی۔ تم پچھتاؤ گی تو نہیں حیا؟ وہ گہری سنجیدگی سے آنکھوں میں لیے اسے دیکھ رہا تھا۔ بڑی خاموشی کے ساتھ وہ اس کے قریب بیٹھ گئی۔ کیسا پچھتاوا؟ مجھے تو لگتا ہے مجھے ابھی ہی سب کچھ ملا ہے۔ وہ ایک دم ہی رو پڑی تھی گھٹنوں پر سر رکھ کر۔ حیا، اس کی آواز پر سر اٹھایا تھا اس نے۔ اپنی زندگی داؤ پر لگا کر تائی اماں کے دل میں میری محبت جگا دیا آپ نے۔ مجھے اور کیا چاہیے؟ میں کیوں پچھتاؤں گی؟ اب آپ تو میرے ساتھ ہیں۔ مجھے تو یہ پیر بہت عزیز ہو گیا ہے۔ وہ رو رہی تھی۔ اچھا اب بس کرو۔ اس نے اس کا سر ہلایا۔ جو حادثے قسمت میں ہوتے ہیں وہ ہو کر رہتے ہیں۔ بس یہ حادثہ ایک سبب بن گیا دل کی نفرتیں دھونے کا، اس نے مسکراتے ہوئے کہا اور اس کے آنسو اپنی ہتھیلیوں میں جذب کر لیے۔ اچھا ایک بات سنو، یکایک وہ بولا تھا۔ جی؟ وہ اسے دیکھنے لگی۔ یہ تھوڑا تھوڑا لنگڑا آدمی تو چلے گا نا؟ بڑے ہلکے پھلکے لہجے میں وہ پوچھ رہا تھا۔ پورا بھی ہوتا تو چل جاتا۔ وہ ہلکے سے ہنس دی۔ وہ مسکرا کر اسے دیکھنے لگا۔ کتنی پرسکون سی لگ رہی تھی وہ۔ ولید کو ایک دم سے اس دعا کی شدت یاد آئی جو اس نے حادثے کے وقت کی تھی۔ کون سی دعا ہے جو وہ قبول نہیں کرتا؟ بس شرط یہ ہے کہ آپ کی طلب میں شدت ہو اور وہ آپ کے لیے مناسب بھی ہو۔ خدا نے اس کی ماں کے دل میں حیا احمد کی محبت جگا دی تھی اس حادثے کے سبب۔ واقعی خدا بڑا مہربان ہے۔ ولید نے بڑے جذب سے آنکھیں بند کر لیں۔ لسنرز، یہ ناول تو کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ نیکسٹ کسی نئے ناول کے ساتھ جلدی ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔